کبھی کبھی عشق اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان کو پاگل پن کی طرف لے جاتا ہے. اس انسان سے شادی ہو گئی تو پرپس اوکے ہے, نہیں ہوئی تو سوسائڈ ہے, نہیں ہوئی تو ڈپریشن ہے, نہیں ہوئی تو زندگی ختم ہے, کیونکہ مین پرپس وہ انسان بنا. اور کیریئر پہلی پریفرنس ہونی چاہیے یا میرج ہونی چاہیے, یہ ایک کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے, ان مسئلوں کو ہم نے حل کرنا ہے. ڈیورسز کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ میچ میکنگ نہیں کرنی آتی ہے, نہ کہ بس اس لیے پھنسا دیں کہ وہ پیاری ہے, وہ MBBS ہے, لڑکا انجینئر ہے, اس کی تنخواہ بہت اچھی, چلو جی شادی ہوگی. سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دیز کانسیپٹس؟ جی کون بتائے گا؟ واٹ از لو ہے؟ واٹ از لو فار یو؟ محبت کیا ہے؟ واہ بس کلاس ختم. اللہ سے محبت کرو, اللہ سے دل لگاؤ, بس یہ تو آئیڈیل ہے, زبردست. لیکن ویسے ادروائز کیا انگریڈینٹس ہونے چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پہ میں کسی کو کہتا ہوں جی مجھے آپ سے محبت ہے, محرم کو, ٹھیک ہے, تو اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں؟ یا لیٹ سے وائف کو ہم کہتے ہیں جی مجھے آپ سے محبت ہے, تو واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ وہ انگریڈینٹس کیا ہیں؟ محبت کو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ کیئر کرنا. ویری گڈ. ایک ایلیمنٹ کیئرنگ کا ہے. یس گڈ. رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. جی بیٹا, اٹریکشن کا ایلیمنٹ, بالکل صحیح. آپ نے کچھ کہنا؟ بالکل صحیح. ویری گڈ ماشاء اللہ. وفاداری, بالکل ٹھیک ہے. اور پرائرٹی, بالکل ٹھیک ہے. میں ایکچولی آپ کو بتاتا ہوں, میں نے سوال کیوں پوچھا ہے, کیونکہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, ان کو میں سنتا ہوں کیونکہ اچھے ویوز ہیں ان کا نام ہے سعدیہ. پتہ نہیں ہے مسلمان ہے کہ نہیں, بٹ اینی وے کافی وائرل ہیں ان کے کلپس, تو کچھ چیزیں میں ان کی سنتا ہوں. ایک بات بڑی اچھی انہوں نے کی تھی, سعدیہ دا سائیکالوجسٹ کے نام سے ان کا پیج بھی ہے, ویسٹ میں. تو انہوں نے کہا تھا, مطلب یہ ود آل ڈیو رسپیکٹ, وہ آپ سمجھیں فیمیلز کا اینڈریو ٹیٹ ورژن ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا, لیکن ریفائنڈ ورژن, اچھی ریئلسٹک باتیں کرتی ہیں. انہوں نے ایک بات ہی کی تھی کہ ماڈرن جنریشن لو کو نہیں سمجھتی. ماڈرن جنریشن سے ان کی مراد ہے جین زی, اور انہوں نے اس کی دلیل یہ دی تھی کہ ماڈرن جنریشن کے لیے نا محبت یہ ہے کہ میری ہر بات میرے پارٹنر کو ماننی چاہیے. ایز لانگ ایز وہ مانے گا تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے یا کرتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ میرے کو خلاف جائے گا یا میرے سے ڈس ایگری کرے گا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ لو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات درست ہے. یہ میں اس لیے بھی آپ کو کر رہا ہوں بینگ اے ٹیچر اینڈ کاؤنسلر, کیونکہ ہمارے پاس ڈیورس ایشوز آتے ہیں, اور وہ ایسی باتوں پہ ڈیورسز ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی پریویس جنریشنز تو انہیں تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس بات پہ ڈیورس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اسی طرح کے ایشوز ہیں کہ میں نے کچھ کرنا چاہا تو انہوں نے آگے سے مجھ سے ڈس ایگری کیا, تو یہ میری ڈریمز اور ایسپیریشنز کے خلاف ہیں, لہٰذا اب میں نکاح میں نہیں رہنا چاہتی, یا لڑکا بھی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں کیونکہ ہماری جو جنریشن ہے نا وہ ڈوپامین ہائی ہے بہت زیادہ, اور دے جسٹ وانٹ ٹو سی تھنگس فرام دیئر پرسپیکٹیو. دیکھیں نا, اب میں اسٹوڈنٹ سے جب بھی آپ کے بارے میں پوچھتا نا تو زیادہ آنسرز سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں کہ جو چیز مجھے چاہیے وہ لو, ٹھیک ہے نا. یعنی وٹ آئی کین گیو, وہ آنسرز مسنگ ہوتے ہیں کہ وٹ آئی کین گیو ٹو دی ادر پرسن. زیادہ تر آنسرز ہوتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا, اور اس سے ریلیٹڈ پھر ہم لو کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہونی چاہیے, یہ چیز ہونی چاہیے, یہ چیز ہونی چاہیے, سو دیٹ از لو. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں لو کا ٹرو کنسیپٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنا ہے کہ اصل میں یہ ہے کیا, اور بڑا اوپن ہم ڈسکس کریں گے ریئلسٹک ہو کے, کیونکہ یہ ایشوز ہیں, ہمیں ماننا چاہیے. اور اس پہ بہت بار بیشنگ تو بہت بار ہوگی, لیکن سلوشن اورینٹیڈ ایک ٹاک اب ہونی چاہیے کہ اب اس کا انشاءاللہ سلوشن کیا ہے. ٹھیک ہے, سو جزاک اللہ. دیکھیں میں آپ کو ریوائز کرواتا ہوں میری جنریشن کہ ہمیں تو والٹ ڈزنی نے اور بالی ووڈ نے ایک کنسیپٹ دیا لو کا, کیونکہ انسان کے کنسیپٹس یہیں سے بنتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے سوشولوجی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہیومن بینگ آفٹر آل کیا ہے, جو وہ پڑھتا ہے, جو وہ دیکھتا ہے, جہاں وہ بیٹھتا ہے, جو انوائرمنٹ ہے, وہ ہیومن بینگ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے بچپن سے دیکھیں جو موویز دیکھی ہیں اس میں اگر آپ پرانے سانگس کو, میں آپ کو بڑا کھل کے بتاؤں گا, پرانے سانگس کو آج کے سانگس سے بھی کمپیئر کریں نا تو زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی اتنی ڈیفینیشن انہوں نے ریلیشن شپس کی چینج کر دی. اب تو لو کو وہ نیکسٹ لیول پہ لے جا رہے ہیں نا. اب تو بالی ووڈ اس پہ آیا ہوا ہے, لیو ان ریلیشن شپس میں, یہ لو ہے. ٹھیک ہے, کم از کم پرانی موویز میں شادی تو ہوتی تھی نا لڑکے لڑکی,
کچھ بھی کر کے, ٹھیک ہے نا. کیا ہوتا تھا اینڈ ہر پرانی مووی کا, 90s کی مووی اٹھا لیں, ایون ارلی 2000s کی, اینڈ ریزلٹ شادی ہوتا تھا, ٹھیک ہے. چلو اچھا اینڈ ریزلٹ تو ہوتا تھا نا. اس کے بعد کی لائف خیر اس پہ اتنی موویز نہیں بنی, وہ بس یہیں پہ اینڈ کر دیتے تھے کہ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر. لیکن آج کل تو سبحان اللہ نیکسٹ لیول, یعنی لیو ان ریلیشن شپس چل رہا ہے, فرینڈز ود بینیفٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے وہ اوپن میرج چل رہی ہے, اور دونوں بوتھ آر فائن, اس طرح کے کریکٹر دکھائے جا رہے ہیں. وہ ہسبینڈ کو بھی پتہ ہے میری وائف کے 10 افیئرز ہیں, اس کو وائف کو بھی پتہ ہے میرے ہسبینڈ کے, اور دے آر اوکے ود اٹ. دے سے کہ بس ٹھیک ہے ہم تو بچوں کے لیے ساتھ رہ رہے ہیں, باقی جس نے انجوائے کرنا ہے کر لے. اب تو یہاں پہ آ رہا ہے, آپ پرانے گانوں کو کمپیئر کریں, پرانی جو عورت کی ڈپکشن تھی گانوں میں, ویڈیوز میں, اس کو ذرا آپ کے ساتھ کمپیئر کریں. آپ کو پرانے گانوں میں حیا دار عورت نظر آئے گی, وہ ایک الگ بات ہے چاہے ناچتی ہی نظر آئے گی, لیکن حیا دار سے میری یہاں پہ کیا مراد ہے؟ حیا دار سے میری یہ مراد ہے کہ اس کے وہ ایکسپریشنز اگر آپ نوٹ کریں نا, یعنی اس میں شرمیلا پن وہ آپ کو پرانی ویڈیوز میں نظر آئے گا. اس میں وہ دھیما پن جو فیمینن کریکٹرسٹکس ہیں, جو نیچرل ہیں, بہت فیمینن کریکٹرسٹک, ٹھیک ہے نا. اس کی آواز میں وہ نرمی. ابھی آپ دیکھیں ہمارے ڈراماز میں عورتوں کا کیا کریکٹر دکھایا جا رہا ہے, ایگریشن, چپیٹ مار دی رکھ کے, ٹھیک ہے نا. مطلب شاؤٹنگ, مطلب از وومن ہوڈ آل اباؤٹ شاؤٹنگ. یہ تو آپ خود جو ہے وہ عورت کا پورا کریکٹر ڈیمیج کر رہے ہیں اپنے ڈراماز میں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ مطلب وہ ٹینٹرمز دکھا رہے ہیں فیمیلز کے, اور وہ مردوں کے ذہن میں یہ بات لا رہے ہیں کہ دس از ہاؤ وومن آر. وومن ٹینٹرمز کرتی ہیں, وومن شاؤٹ کرتی ہیں, اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو بیئر اٹ. بس جو مین ہوڈ ہے وہ بیئر کرنا ہے, دیٹس اٹ. تو اس کے نقصانات دیکھ لیں ہمارے معاشرے پہ کتنے زیادہ ہو رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے از وومن ہوڈ آل اباؤٹ تھروئنگ ٹینٹرمز اینڈ شاؤٹنگ اینڈ اگریسو مسکولین پرسنالٹیز, ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا نا فیمنزم از آل اباؤٹ واٹ. فیمنزم جو ہے وہ عورتوں کے رائٹس کی موومنٹ نہیں ہے, اگر آپ اس کو بہت کلوزلی اسٹڈی کریں. فیمنزم از اے موومنٹ ٹو ٹیل وومین کہ یو شوڈ بی لائک مین. فیمنزم از مین ورسز مین. فیمنزم از ناٹ وومن رائٹس جو ہے ایک موومنٹ. وہ آپ کو بتا یہ رہی ہیں کہ آپ میں یہ کمی ہے, مردوں میں یہ بات اچھی ہے, تو آپ کو بھی مردوں کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے. یہ فیمنزم. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ میں سنتا رہتا ہوں چونکہ سیلیبریٹیز کو بھی, ایمان علی ایک ہیں ماڈل, شاید آپ کو بتاؤ, ان کا بڑا اچھا ایک کنورسیشن, وہ عفت ہیں کوئی, ان کے ساتھ ایک شو میں وہ عفت ان سے سوال کرتی ہیں کہ فیمنزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو وہ بڑا اچھا جواب دیتی ہیں, حالانکہ وہ خود ایک دیکھیں اس انڈسٹری سے آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک فیمنزم فیمنٹی کو سیلیبریٹ کرنا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ مرد کی طرح بنو یا مرد کے مقابلے پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا, یا مردانہ خصوصیات اپنے اندر لے کر آؤ, مسکولین بننے کی کوشش کرو. یہ تو فیمنزم نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے وومن میں الگ ایٹریبیوٹس رکھے, مین میں الگ. تو دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کتنا چینج ہوا ہے. پرانے آپ گانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں اور اب دیکھ لیں, مطلب جو ایکسپریشنز وہ عورتوں کے دکھا رہے ہیں ایکٹریسز کے گانوں میں, جو وہ پوزز دکھا رہے ہیں, جس قسم کی وہ باڈی لینگویج دکھا رہے ہیں, جس قسم کی مطلب چاکا کھل گیا نا, پنجابی کہتے ہیں نا اب چاکا کھل گیا, تو پھر کوئی بھی ڈائلاگز آئیں گے, پھر وہ سیکس ٹاک بھی دکھائیں گے. سیدھی سی بات میں بہت اوپن آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. مرد اور عورت کے درمیان جو ایک گیپ تھا وہ ٹوٹے گا. پھر وہ ایف ورڈز بھی دکھائیں گے, گالیاں بھی دکھائیں گے, اور پوری ایک جنریشن کا دماغ خراب کریں گے وہ. اور وہ ہو گیا پوری جنریشن کا دماغ خراب. میرے دور میں یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں, اور بہت ماڈ اسکواڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, جی آئی کے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ. وہاں پہ آپ کی سوچ ہے کہ کس لیول کے ماڈ اسکواڈ لوگ پڑھتے تھے. تو ہم نے تو نہیں اس طرح دیکھا, ہم جتنے مرضی ماڈ اسکواڈ تھے, لیکن یقین کریں فیمیل گزرتی تھی قریب سے, ہم چپ کر جاتے تھے. ہم کوئی جوکس کریک کر رہے ہوتے تھے, ہم خاموش ہو جاتے تھے. ہم اونچی ہنس رہے ہوتے تھے, ہم آواز دھیمی کر لیتے تھے, چاہے ہم جتنے مرضی بگڑے ہوئے تھے, چاہے جو ہے ہماری جتنی مرضی موڈ. آج کل آپ دیکھیں فیمیلز میلز کے ساتھ بیٹھ کے گالیاں دے رہی ہیں, اور وہی بات ہے چاکا کھلا ہوا ہے, تو عجیب و غریب ڈوئل میننگ ٹاک ہو رہی ہے, ایڈلٹ ٹاک ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہے. یہ مجھے تو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیں یہ کتنی ڈینجر میں ہے ہماری جنریشن. امیجن ہمارے بچے کتنے ڈینجر میں. اگر اس وقت یہ حالات ہیں, کل کو سوچیں کہ آنیسٹلی میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, آپ کے سامنے یونیورسٹی کا ماحول ہے, کیا آپ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی بھیجنا چاہیں گے؟ آنیسٹلی مجھے جواب دیں, اسپیشلی جو ماڈرن یونیورسٹیز ہیں.
جہاں پہ جس طرح کا ماحول ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آبویس آنسر نو ہے. تو یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ یونیورسٹیز تو ٹھیک اس کو اب نہیں کریں گی انفارچونیٹلی, کیونکہ انہیں نظر آ گیا کیش, ٹھیک ہے, انہیں پتہ ہے کہ کانسرٹس کراؤ اور ایونٹس ایسے کراؤ تو ایڈمیشن زیادہ آئیں گے, ان کو دے ڈونٹ کیئر ٹو بی آنیسٹ. ہاں, سم آف دیم دے آر سنسیئر, دے وانٹ ٹو ورک آن دیز, لیکن یہ ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ کی جنریشن کو چیزیں کریکٹ کرنی ہیں تاکہ فیوچر جنریشن خدا کے لیے وہ بچ جائیں, ان کے کانسیپٹس ٹھیک ہو جائیں. پھر آپ دیکھیں پرانے آپ گانے دیکھیں نا, وہ اس میں کوئی مورل میسیج بھی ہوتا تھا کہ سونا نہ چاندی نہ کوئی محل, جانے من تجھ کو میں دے سکوں گا, پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے, تو جو کرے پیار مجھ سے, چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا, دکھ سکھ کا ساتھی بنوں گا. تو آج کل کے گانے آپ دیکھ لیں, اس میں کیا مورل لیسن ہے, وہ میں لیرکس آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نا. پنجابی سانگز دیکھ لیں, بالی ووڈ کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرانے میوزک سننا چاہیے, میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایون لیرکس کتنے چینج ہو گئے, ٹھیک ہے. اور پہلے جو لو کی ایک ڈپکشن موویز میں دکھائی جاتی تھی نا, وہ چلیں جو بھی اس میں فحاشی اریانی تب بھی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا تب نہیں تھی, لیکن کم از کم فائنل میسیج یہ ہوتا تھا کہ عورت کے ساتھ سنسیئر رہو, اس کے ساتھ سنسیئر رہو جس کے ساتھ تم نے دل لگایا ہے, اور بس کچھ بھی کر کے اس کے ساتھ اینڈ ریزلٹ کیا ہونا چاہیے, شادی. ابھی جو ہے کلیئرلی سیکس آبجیکٹیفیکیشن عورت کی ہے, دیٹس اٹ, کہ اس کو ایز اے آبجیکٹ لو. انکانشیسلی مردوں کی یہی گرومنگ کی جا رہی ہے, یہ ایک آبجیکٹ ہے, یہ ایک آبجیکٹ ہے, اس کا جو ہے نا زیرو سائز جب تک فگر نہیں ہے تو اس سے ریلیشن نہیں چلانا, یا جب تک کوئی اس سے وہ والی بات نہیں ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یا اس طرف جب تک موضوع نہیں چلا جائے گا تب تک مزہ نہیں ہے ریلیشن میں, تب تک جو ہے نا وہ یہ ریلیشن ایک ڈل ریلیشن ہے. اب کلیئرلی وہ وفاداری کا ٹاپک چھوڑ کے سیریسلی سیکس کی طرف آ رہے ہیں. دیٹس اٹ, دس از دی اونلی ڈپکشن آف لو, دیٹس اٹ, کہ اٹ شوڈ اینڈ ہیئر. مطلب بالی ووڈ تو انڈیا کی سوسائٹی, اس کی مثال ہم بے شک دیتے ہیں کہ انڈیا کا بندہ سی او بن گیا مائکروسافٹ کا, یا گوگل کا, یا فلانی جگہ کا سی او بن گیا, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی یوتھ کا کیا نقصان ہو رہا ہے. ان کی یوتھ ڈپریشن میں, آپ کبھی اسٹیٹسٹکس کھول کے تو دیکھیں, تباہی مچی ہوئی ہے, تباہی ادھر, ٹھیک ہے. اسپیشلی جس طرح ریڈیکل فیمنزم نے ادھر تباہی مچائی ہے, پھر مردوں میں وہاں پہ کیا تباہی مچی ہوئی ہے. سب سے زیادہ ریپ انڈیا میں ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے, آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں. تو ان کی سوسائٹی کا تو بہت زیادہ بیڑا گرک ہو رہا ہے ان چیزوں سے, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے, اور ہمارے ٹک ٹاکر جو ہے نا وہ یہی چیزیں بار بار پروموٹ کر رہے ہیں, عورت کو سیکس آبجیکٹ بنا کے اس کی آبجیکٹیفیکیشن آف باڈی. تو ایک پوری جنریشن آپ خراب کر رہے ہیں. ول یو بلیو اٹ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمارے انفلوئنسرز کو, فیمیل انفلوئنسرز کو, کہ انہیں دیکھ کون رہا ہے. ابھی میں نے آج سے 3 دن پہلے کی بات ہے, ریڈی سے وہ جو پٹھان لڑکا تھا, تو اس کے چنے بنوائے میں نے, یہ جو آج کل چنے بیچ رہے ہوتے ہیں, تو میں نے کھڑے ہو کے اس سے چنے بنوائے. وہ ٹک ٹاک پہ کسی انفلوئنسر کے ٹھمکے دیکھ رہا تھا, اور بڑے اس کی آنکھوں میں جو میں نے وہ ایک دیکھی نا, مطلب چنے بناتے ہیں, وہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کی آنکھوں میں نے کیا دیکھا ہے. یہ ہے, دس از دی آڈینس جو آلریڈی بہت کھل کے کہہ رہا ہوں سیکشلی فرسٹریٹڈ ہے, اور وہ اسے آپ دکھا رہے ہیں مزید دیکھ, اور وہ دیکھی جا رہا ہے, وہ اسکرول پہ اسکرول کیے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ یہ باقاعدہ اپنی پوری جنریشنز کو داؤ پہ لگا رہا ہے, تباہی, اپنی تباہی تو مچا ہی رہا ہے. اور مزدور طبقہ ساری رات بیٹھ کے دیکھتا ہے, ڈرائیور طبقہ ساری رات بیٹھ کے چیزیں دیکھتا ہے ٹک ٹاک پہ, یہ جو فضول اپنی باڈیز دکھا رہی ہوتی ہیں. تو دیکھیں یہ آپ لوگوں نے چینج کرنی ہے. لو کا کنسیپٹ بہت خراب ہو گیا ہے ہماری جو جنریشن ہے نا اس کا. اب بس یہی ہے کہ ریلیشن چلایا جائے اور بس کسی طرح فزیکل ہوا جائے, اور بس ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھی جائے گی جو ہوگا. تو یہ انفارچونیٹلی ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ والٹ ڈزنی, اس نے جو ہمارا کنسیپٹ آف لو بنایا, دیکھیں والٹ ڈزنی نے ہمیں بچپن سے یہی سکھایا کہ پرنس چارمنگ کی ایک عورتوں کو انہوں نے پوری ڈپکشن دی کہ پرنس چارمنگ کے کیا کیا ایٹریبیوٹس ہوں. ایک تو وہ ہینڈسم ہو, ٹال ہو, گورا ہو. گورا رنگ آپ کو پتہ ہے پاسٹ میں بہت زیادہ, اب خیر یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں میڈیا میں بھی, لیکن پاسٹ میں ہماری جو جنریشن تھی اس کو گورے رنگ پہ بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہی ہے اصل میں کرائٹیریا کسی سے شادی کرنے. اس کا نقصان سوسائٹی میں کتنا ہوا ہے.
سب سے پہلے رشتہ کرتے ہوئے آنٹیاں گورا رنگ دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتی ہیں. تو یہ ہم نے کرائٹیریاز کہاں سے لیے ہیں؟ اوبیسلی ایک جنریشن کو پورا برین واش کیا گیا. تو پرنس چارمنگ لمبا ہو, گورا ہو, ہینڈسم ہو اور اس کی ماں نہ ہو, ٹھیک ہے, یہ سب سے بیسٹ ہے تاکہ اس سے شادی کرتے ہوئے ساس نہ ہو. اوبیسلی ڈراماز میں تو ساس دکھائی نہیں جاتی, جو پرانے ڈراماز ہیں, موویز ہیں. تو اسی طرح دیکھیں جو عورت دکھائی گئی, سلیپنگ بیوٹی ہو یا سنڈریلا ہو یا سنو وائٹ ہو, اگین ان کا وائٹ کلر, سب سے پہلے گورا رنگ, اس کے بعد ان کی بیوٹی, اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کا وہ زیرو فگر, ٹھیک ہے, اوپنلی بتا رہا ہوں آپ کو, اور وہ بالوں کا ایک خاص سٹائل, اور ایز لانگ ایز وہ خوبصورت ہے تو کوئی اور کرائٹیریا میٹر نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا کہ سنڈریلا کی سٹوری کتنی فنی ہے, یعنی وہ بس آتی ہے, پرنس چارمنگ اسے دیکھتا ہے, ڈانس کرتا ہے, اس کے بعد محبت ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اسے تلاش کرتا ہے اس کا جوتا لے کے. تو آپ ریئلسٹکلی دیکھیں کہ پرنس چارمنگ نے نہ یہ پوچھا اس کا حسب نسب کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کتنا دین پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ کیا اس کے باقی کوالٹیز کیا ہیں وغیرہ وغیرہ, اگر ہماری نظر سے دیکھا جائے. لیکن ڈائریکٹ جو ہے وہ شادی کھڑکانی ہے بس, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خوبصورت ہے. تو یہ میں اپنی جنریشن کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی جنریشن کو کسی اور طرح سمجھ آیا ہو, لیکن ہمیں یہ میسج کلیئر تھا کہ اگر ایک لڑکی خوبصورت ہے تو بس گو فار اٹ, وہ تمہارا کرش ہے اور بس اس کے لیے جستجو کرو اور اپنی جان جوکھوں پہ لگا دو, اینڈ دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. یہ ہماری اس کا سنڈریلا کی سٹوری ہو, سنو وائٹ ہو, بیوٹی اینڈ دا بیسٹ ہو, ٹھیک ہے, ہر جگہ انہوں نے بیوٹی کو اس طرح سے گلیمرائز کر کے دکھایا. تو پھر دیکھیں بالی ووڈ ہالی ووڈ نے ہماری جنریشن کی اتنی ذہن سازی کی کہ پیار ہونا ہی چاہیے زندگی میں. ہیونگ سیڈ اٹ, دیکھیں پیار, لو جو ہے وہ ایک زبردست ایموشن ہے, بہت اسٹرانگ ایموشن ہے, اس لیے قرآن نے لو کو بہت ڈیپتھ میں ڈسکس کیا. عربک پوئٹری میں 14 فارمز آف لو ہیں, اتنی ڈیپتھ میں عربک پوئٹری نے عشق کو ڈسکس کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ واقعی بڑا اسٹرانگ ایموشن ہے اور یہ انسان سے وہ کروا دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے بالکل بھی اس لو کو, لیکن دیکھیں نا ان کا میسج ہر مووی کا یہ ہے کہ بس پیار ہو جانا چاہیے ریگارڈ لیس. یعنی ایون جوریسک پارک ہے, ڈائناسور پیچھے لگے, اس میں بھی پیار ہو رہا ہے. اسپیس میں مووی بنائی ہوئی ہے, وہاں بھی ایسٹروناٹس کو پیار ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی مووی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ریلیشن چلنا چاہیے اور کوئی پسند آنا چاہیے اور پیار ہونا چاہیے. اب اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ چیزیں سب کانشیس میں ہوتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو مجھے پسند آنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کوئی ریلیشن چل جائے یہ تو پلس ہے, اور اس کے ساتھ بات چیت چل جائے یہ اس سے بھی بڑا پلس ہے. شادی تو خیر بات کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ہمیں انہوں نے دکھائی. پھر میں نے آپ کہا تھا میں وہ گانے بولنا نہیں چاہتا, لیکن وہ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, جو پورٹریل آف وومن آج کل بالی ووڈ کر رہا ہے. اور وہ عورتیں ٹو بی آنیسٹ جو اگر سب کانٹیننٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ, طوائفوں کے جو لباس ہوتے تھے, طوائفوں کے جو ڈائلاگز ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, طوائفوں کا جو لائف سٹائل ہوتا تھا وہ سیلیبریٹیز کا لائف سٹائل ہے آج کل بالی ووڈ کی اگر بات کروں. اور وہ باڈی لینگویج, وہ ڈائلاگز, ٹھیک ہے, وہ ایکسپریشن, وہ سارے جو ہے ان گانوں میں دکھائے جاتے ہیں. تو اللہ معاف کرے جو شریف گھرانے کی خواتین ہیں وہ جب ان کو دیکھتی ہوں گی, جو بچیاں ہماری, تو آپ سوچیں کہ وہ کیا سوچتی ہوں گی یا کس طرح ان کی ذہن سازی ہوتی ہوگی, اللہ معاف کرے. تو یہ آپ کے سامنے ہے جو آئٹم سانگز ان کے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے ڈراماز, ایون میں نے آپ کو کہا وہ بھی بہت عجیب و غریب, ایک عورت کو بڑا ویک دکھانا, اس پہ کافی بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا زندگی کا مقصد ہی لڑکی کا یہ دکھانا کہ اسے کوئی پسند ہے, ٹھیک ہے, پھر یہ دکھانا کہ ایک شادی شدہ بندہ اسے پسند ہے, اس کی شادی ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, یا یہ دکھانا کہ وہ جیلس ہے, کسی سے حسد کر رہی ہے, مطلب کسی دوسری لڑکی کی شادی ہو گئی ہے, یا ایک ہی لڑکے کے پیچھے 3 لڑکیاں پڑی ہوئی ہیں. یہ ہمارے ڈراموں کی تھیمز ہیں, میں نے اس پہ بہت ڈیٹیل میں ورکنگ کی ہوئی ہے, ان ڈراماز کے نام مجھے پتہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن لوں گا نہیں اوبیسلی, آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ تھیمز ہیں ہمارے ڈراماز کی کہ بس یہ ہے عورت کا مین مقصد. تو دیکھیں نا پورٹریل آف وومن, تو آپ خود آپ ایک جگہ کہتے ہیں ہماری عورت امپاورڈ نہیں ہے, ہماری عورت کے بارے میں نیگیٹو امیج ہے سوسائٹی میں, دوسری طرف آپ خود جو ہے وہ عورت کا یہ کریکٹر دکھا رہے ہیں. آپ دکھا رہے ہیں سازشیں عورت کرتی ہے, آپ دکھا رہے ہیں کہ حسد عورت کرتی ہے, شاؤٹ اور ٹینٹرمز عورت تھرو کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا میس بنا ہوا ہے ہماری پوری سوسائٹی میں. اس لیے اسلام جو ہے نا ان ساری چیزوں کو بہت بیلنس کر کے بتاتا ہے کہ اب دیکھیں ابھی پچھلے ہی دنوں مجھے میسیج ایک سسٹر کا ہی آیا,
اور انہوں نے ان باکس میں یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے سوسائٹی میں عورتوں کے اندر بہت فیئر ہے، بہت نیگیٹو امیجز ہیں سسرال کے بارے میں اور خامتوں کے بارے میں، ہمیں بہت ٹاکسک کیا جاتا ہے خالوں کی طرف سے، مختلف ہمارے ریلیٹیو جو وومن ہیں ان کی طرف سے، کہ وہ شروع سے ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ نندے بھی ایول ہیں اور جو ہے نا وہ خامد بھی ٹاکسک مرد ہی ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اور ساس تو ہے ہی ایول۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ بینگ فیمیل وہ یہ ٹاپک کہہ رہی ہیں ڈسکس کرنے کو، اور میں نے بڑی انہیں داد دی کہ اچھی بات ہے آپ چیزوں کو اس طرح سے دیکھتی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، فیمیلز کو ہی اس پہ پازیٹیوٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہر کوئی ایول نہیں ہوتا ہے اور اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی فیملیز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس لیے اس کا افیکٹ ہماری جنریشن پہ بہت نیگیٹو ہے اور ڈیورسز بڑھ رہی ہیں، بہت زیادہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز اس پیک پہ جا رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آلموسٹ ہر دوسرے بندے کے۔ کارپوریٹ میں تو آپ بچ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کارپوریٹ میں آپ نے قدم رکھا تو آپ نے اپنے اوپر چند چیزیں فرض کر لینی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چند چیزوں میں سے ایکسٹرا میریٹل افیئر مسٹ ہے، اور وہ ہوگا جس طرح کا وہاں پہ ماحول ہے، جو اوپن انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے خود کارپوریٹ میں کام کیا ہوا ہے، میرے کئی دوست جو کارپوریٹ میں ہیں دے ٹیل می تھنگس، تو ہمیں ایک ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اوبویسلی، ٹھیک ہے، تو وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس کہ ہم انشاءاللہ اپنی فیمیلز کو بھی سمجھائیں، کیونکہ فیمیل جو ہیں وہ ایموشنل بینگز ہیں اور یہ ان کی اسٹرینتھ ہے، بینگ ایموشنل، یہ کوئی ویکنیس نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے ان کو، اسی سے ممتا ہے، اسی سے ان کی کیئرنگ اور نرشنگ ایک وہ ظاہر ہے نیچر ہے، لیکن یہ کہ انہیں ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے جو ہے وہ عزت و عصمت کی حفاظت کریں اور اتنی جلدی کسی کی باتوں میں نہ آئیں، ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے۔ اور مردوں کو بھی آن دی ادر ہینڈ ہمیں سمجھانا ہے کہ وی نیڈ ٹو برنگ بیک دوز مرد، وہ جو سخت لونڈے جنہیں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں واپس لانے ہیں، مسکولین مین۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں پوری ویو چل رہی ہے، گروپس بنے ہوئے ہیں، رائٹ ونگ گروپ جو ہے وہاں پہ ان کے گروپس ہیں کہ وی نیڈ ٹو برنگ فیمنن وومن بیک اینڈ وی نیڈ ٹو برنگ مسکولین مین بیک۔ مسکولین مین جو مطلب کیریکٹر کے مین ہیں، ٹھیک ہے، جو اسلامک کریکٹرسٹکس ہیں، نظریں جھکانے والے، سیلف کنٹرول شو کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کی جنریشن نہیں کہ 2 دن میں پیار ہو جائے، 2 دن چیٹنگ کی اور تیسرے دن آئی لو یو ایکسپریس ہو رہا ہے اور چوتھے دن بات کہیں اور چلی گئی ہے، یہ تو ویک لوگ کی نشانی نا کہ 2 دن میں پیار ہو گیا، یہ کون سا پیار ہے؟ 2 دن چیٹنگ کر کے جو ہے وہ بعد میں ایموشنز بلڈ ہو گئے۔ تو ہمیں اتنی ایموشنلی ویک جنریشن نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں اسٹرانگ لوگ چاہیے، اسٹرانگ مین اینڈ اسٹرانگ وومن انشاءاللہ، تاکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک اچھی ڈائریکشن میں جائے۔ بہرحال اوبویسلی یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ڈو دا گرلز ایور فائنڈ اے پرنس چارمنگ، اور اس کا بگ آنسر ہے نو۔ ریئلسٹکلی اسپیکنگ شادی کا مین مقصد ٹو بی لوڈ اور ٹو لو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ میں ابھی آپ کو شادی کا ریئل کانسیپٹ اسلام کی نظر میں بتاؤں گا۔ شادی کا مین جو مقصد ہے وہ ایک رسپانسبلٹی ہے، وہ ایک نیکسٹ لیول ویژن، ایک ویژنری فیملی والا نا اللہ نے ہمیں ویژن دیا ہوا ہے کہ تم سب شیفرڈ ہو، جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا چرواہا، شیفرڈ کا رول کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بکریوں کو مینیج کرنا اور کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ساری چیزوں کو لے کر چلنا۔ تو اسی طرح مرد اور عورت دونوں شیفرڈ ہیں اپنے اپنے رولز میں، اور ان کا مین مقصد ہے فیملی سسٹم کو برقرار رکھنا اور فیملی کو گرو کرنا۔ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں، یہ چیزیں بونس ہیں، محبت بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، مرد اور وائف دونوں کو، یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا، ہم اس کا انکار تو نہیں۔ لیکن دیکھیں the purpose of marriage is not necessarily to make you happy، 100% happiness کی بات کرو، it's not merely to make you feel loved۔ purpose of marriage is higher than that۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں ہے، یہ بالکل ہے ٹو میک یو فیل ہیپی اینڈ ٹو میک یو فیل لوڈ، لیکن یہ کوئی ہائر پرپز نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو نیچرل ہے۔ اگر انشاءاللہ آپ دونوں خدا خوفی سے چلیں گے، اللہ محبت بھی بھرے گا، اللہ آپ کو خوشی بھی دے گا ایک دوسرے سے انشاءاللہ، لیکن اس سے نیکسٹ لیول سوچنا چاہیے کہ اصل میں وہ ہائر پرپز ہے کیا، ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا کیسے وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ ہم ایک جنریشن کو بتا رہے ہیں نا کہ بس پرنس چارمنگ مل جائے گا یا سلیپنگ بیوٹی مل جائے گی اور بس تمہاری لائف سیٹ ہو جائے گی اور تمہاری لائف جو ہے نا وہ پوری لائف ہنی مون ہوگی
اور جو ہے وہ ہر وقت تم ہیپی موڈ میں ہوگے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمیں یہ اس طرح کی چیزوں سے پرنس چارمنگ دکھا کے, سلیپنگ بیوٹی دکھا کے, یا ایک آئیڈیل امیج دکھا کے, امپاورڈ وومن کی, سو کالڈ امپاورڈ وومن کی آئیڈیل امیج دکھا کے ہماری جنریشن میں ایک تذبذب, بے چینی اور کنفیوژن آ رہی. مطلب لٹرلی ہماری جنریشن کنفیوزڈ ہے. میرے Q&A سیشنز ہوتے ہیں یوتھ کلب میں, اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ایج گروپ آتی ہے, اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور میں بہت کنفیوز دیکھتا ہوں فیمیلز کو. مطلب وہ کنفیوزڈ ہیں, انہیں نہیں پتا کہ ہم نے انفلوئنسر بننا ہے, بزنس وومن بننا ہے, یا ایک ہوم میکر بننا ہے. ان کے بہت سے سوالات ہیں, اور اچھی بات ہے, سوال کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ ایک بیلنسڈ اوپینین جو ہے وہ سامنے آئے. اور کیریئر پہلی پریفرنس ہونی چاہیے یا میرج ہونی چاہیے, یہ کنفیوژن ہے, ٹھیک ہے. ان مسئلوں کو ہم نے حل کرنا ہے. ڈیورسز کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ میچ میکنگ نہیں کرنی آتی ہمیں. میچ میکرز چاہیے ہمیں جو ذرا دو لوگوں کو ان کی ذہنی ہم آہنگی دیکھتے ہوئے شادی کرائیں, نہ کہ بس اس لیے پھنسا دیں کہ وہ پیاری ہے, وہ MBBS ہے, لڑکا انجینئر ہے, اس کی تنخواہ بہت اچھی, چلو جی شادی ہوگی. وہ بعد میں جو ہے وہ کلیشز آتے ہیں. لڑکا کہتا ہے جی تم نے جاب نہیں کرنی, میں اس کا قائل نہیں ہوں. پہلے یہ بات ہوئی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لڑکے کو بھی نہیں عقل کہ اگر وہ سپوز لا رہا ہے کوئی بہت ہی پڑھی لکھی عورت, تو ہاؤ کین ہی ایکسپیکٹ وہ جاب نہیں کرے گی, ہاؤ کین ہی ایکسپیکٹ کہ وہ کیریئر کی طرف نہیں جائے گی. اور اس نے کیا جھک مارا یونیورسٹی میں اتنا زیادہ پڑھ کے, تو آپ پہلے یہ باتیں کیوں نہیں کر لیتے؟ تو تھوڑا سا میں ظاہر ہے آپ کو ریئل لائف ایشوز بتا رہا ہوں جو ہمارے سامنے آتے ہیں, تاکہ آپ کے سامنے نا پکچرز واضح ہوں اور آپ وہ مسٹیکس نہ کریں جو پریویس جنریشنز نے کی ہیں. میچ میکنگ بہت دیکھ کے ہونی چاہیے, اور یہ باتیں ہونی چاہیے, کھل کے ہونی چاہیے, تاکہ آپ کو انشاءاللہ وہی پارٹنر ملے جو آپ کے ساتھ الائنڈ ہے, آپ کی ویلیوز کے ساتھ الائنڈ ہے. لیکن اپنی ویلیوز اتنی اسٹرکٹ نہ بنا لیں کہ آپ کو کوئی ملے ہی نہ لائف پارٹنر, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ فیمیل اتنی نہ اسٹرکٹ کرائٹیریا بنا لیں کہ ان کو ملے ہی کوئی نہ, ٹھیک ہے. تو کچھ کمپرومائز بھی کرنا چاہیے, اور یہ بتانا ہماری جنریشن کو مسٹ ہو گیا ہے کہ عورتوں کو ان کا رول بتایا جائے کہ مین رول کیا ہے, اس کے سائڈ پہ وہ جو بھی ایسپریشنز کرنا چاہتی ہیں وہ سائڈ رول ہے, مین رول ان کو کلیئر ہونا چاہیے. اسی طرح مردوں کو مین رول کلیئر ہونا چاہیے. میں آپ کو مطلب آنیسٹلی بتا رہا ہوں, مردوں کو اگر ایک مرد اچھا کما رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ اس کی ایک ہینڈسم سیلری ہے, تو اس میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو جاب ایسی جگہ نہ کرنے دے جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہے. سیدھی سی بات, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ مردانگی ہے میرے نزدیک, ٹھیک ہے. ہاں وہ کوئی بہت رسپیکٹیبل جاب کرنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, ایز لانگ ایز کہ ان کی انشاءاللہ فیملی رسپانسبلٹیز اچھی جا رہی ہیں اور وہ سٹریس نہیں ہے. میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں, آپ کو دور سے لگتا ہوگا کہ ہماری امپاورڈ وومن بہت خوش ہیں. آپ یقین کریں, مطلب وہ پھر آپ کو لگے گا بار بار اپنی تشہیر کر رہا ہوں, اپنی نہیں کر رہا, ریالٹی بتا رہا ہوں. CSP آفیسرز کے میسیجز مجھے آتے ہیں, فیمیل ہو آر انڈر گریٹ اسٹریس اور انڈر ڈپریشن, انڈر اینگزائٹی. کس لیے؟ کیونکہ ڈیپ ڈاؤن ان میں ریگریٹ ہے کہ ہماری فیملی اگنور ہو رہی, اور بہت بری اگنور ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بیوروکریٹ کی نوکری آسان ہے اگر فیمیل وہاں چلی جاتی ہیں؟ میں ڈسکریج نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ خود ہمیں میسیج آتے ہیں کہ وہ دے آر فیلنگ ایز اے فیملی پرسن, کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹائم ادھر لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ریالٹیز تھوڑی سی دکھا رہا ہوں. بڑی بڑی انٹرپرینور جو بزنس وومن ہیں بہت فیمس, دے آر ان ڈپریشن, وہ انڈر اسٹریس ہیں, انڈر گریٹ اسٹریس ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ دنیا آسان دنیا ہے؟ اپنا چینل رن کرنا, میں خود اس کا حصہ ہوں. آپ کے سامنے ہماری یوٹیوب فالوئنگ ہے, انسٹا فالوئنگ ہے, میں نے تو یہ دنیا دیکھی ہوئی ہے, فالوئنگ کی, فیم کی, یہ ساری چیزیں. اور میں اٹھتا بیٹھتا ہوں یہ بڑے بڑے انفلوئنسرز میں, یقین کریں ان کو راتوں کو نیندیں نہیں آتی. ہمیں دور سے لگتا ہے وہ بہت پیسہ کما رہے ہیں, وہ گاڑی لے رہے ہیں, وہ تو ہنی مون منا رہے ہیں, یہ کر, ہر وقت انہیں فکر ہے, ہر وقت ان کو نیند نہیں آتی. یوٹیوب بین نہ کر دے میرا چینل, یہ ویڈیو اس نام سے نہ لگاؤں, اس نام سے لگائی تو ریسٹرکشن آ جائے گی, کہیں میرے پیسے نہ روک دے, منیٹائزیشن, مجھے اس ٹاپک پہ نہیں بات کرنی, فلسطین پہ بات کبھی نہیں کرنی کیونکہ وہ آگے سے بین لگ جائے گا. پھر فلانا ایڈیٹر, اس کے پاس میرا پاسورڈ ہے, وہ میرا چینل نہ ہائی جیک کر لے, وہ یہ نہ کر لے, لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں, ہر ٹائم ٹینشن. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دور کے ڈول سہانے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آسان نہیں ہے, یہ ایک انگاروں پہ آپ چلتے ہیں جب آپ پبلک فگر بنتے ہیں, جب آپ کو فیم ملتی ہے,
ٹھیک ہے. پھر اور جب آپ کو بہت مشہور پرسنالٹی بنتے ہیں, سکسیسفل بنتے ہیں, تو یہ آسان نہیں ہے. ہماری جنریشن کو یہ سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ ان پہ کیا رول ڈالا گیا ہے, اس رول کو انشاءاللہ پہلے نبھائیں. ہاں اس کے بعد کچھ کرنا ہے, اللہ سے دعا کرتے ہوئے, پلاننگ کرتے ہوئے ضرور اچھا کریں. تو یہ ایک لب لباب میں نے آپ کو انشاءاللہ بتایا. اب کوئکلی آگے چلتے ہیں. اوکے, سم آف دی بیسٹ لو سٹوریز, ان کا جو کرکس ہے وہ پاگل پن والا عشق ہے, اور وہ ریئلسٹک عشق نہیں ہے. رومیو اینڈ جولیٹ, ہیر رانجھا, سسی پنو, شیری اینڈ فرحت, ان سب میں کامن کیا ہے کہ وہ دونوں مر جاتے ہیں, یا ان میں سے ایک خودکشی کر لیتا ہے یا ایک مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو پاگل پن ہے اس کو الحیام کہتے ہیں عربک لینگویج میں. یہ وہ پاگل پن ہے کہ جب آپ اس لیول پہ چلے جاؤ, اور یہ ریئل ہے. یہ پاگل پن, یہ عشق ایک بیماری ہے. ابن القیم نے کہا ہے, بہت بڑے اسکالر ہیں, ان کی کتاب ہے دوائے شافی. دوائے شافی اردو میں مل جائے گی آپ کو, بہت زبردست کتاب ہے. اس میں پریکٹیکلی عشق کا علاج ہے. انہوں نے عشق کو ڈسکس کیا ہے بہت ڈیٹیل میں, ٹھیک ہے, اور پریکٹیکل سلوشنز دیے. تو کبھی کبھی عشق اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان کو پاگل پن کی طرف لے جاتا ہے, اور وہ انسان جس سے اس نے عشق کیا ہوتا ہے وہ اس کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, عبادت ہو جاتی ہے, معبود بن جاتا ہے. کیونکہ عبادت میں 3 چیزیں آتی ہیں, یاد رکھیں. عبادت میں ایکسٹریم ریورنس ہے. ایکسٹریم ریورنس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کسی کو ریور کرنا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا ورڈ ریور. اور اس میں ایکسٹریم اٹیچمنٹ ہے, ایکسٹریم اٹیچمنٹ عبادت میں. ٹھیک ہے, کہ اس کے بغیر زندگی مطلب سوچا ہی نہ جائے کوئی ایک لمحہ بھی گزارنے کا. یہ ایکسٹریم اٹیچمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ایکسٹریم ہیوملٹی ہے کہ آپ اگلے کے آگے بچ جاؤ. تو یہ جو تینوں ایٹریبیوٹس ہیں اس کا حقدار صرف اللہ ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے, اگر یہ ایٹریبیوٹس ہم نے کسی انسان کو دے دیے تو اس کی عبادت بن جائے گی. اوکے, تو انسان کو اللہ نے بڑا امپاورڈ بنایا, یہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو ان ساری فوک لورز میں اور سٹوریز میں معبود ہے دوسرا بندہ. ٹھیک ہے, اور جب وہ معبود بن جاتا ہے پھر ظاہر ہے کہ انسان کا سارا پرپز, ویژن ختم. پھر اس کا ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے وہ انسان. اس انسان سے شادی ہو گئی تو پرپز اوکے ہے, نہیں ہوئی تو سوسائڈ ہے, نہیں ہوئی تو ڈپریشن ہے, نہیں ہوئی تو زندگی ختم ہے, کیونکہ مین پرپز وہ انسان بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. مارک ٹوین جو ریئلسٹک بات ہے وہ اس نے کی کہ لو سیمز دا سوئفٹسٹ. لو وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے بہت آسان ہے, بٹ اٹ از دی سلوئسٹ آف آل گروتھس. لو کی گروتھ تو بہت سلو ہے. No man or woman really knows what perfect love is until they have been married a quarter of a century. وہ کہتا ہے 25 سال بعد جا کے پتہ لگتا ہے لو ہے کیا. اور یہ آپ کبھی اپنے ماں باپ سے پوچھیں جن کا اچھا ریلیشن ہے. آئی انڈرسٹینڈ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اور ہماری عورت کو بہت دبایا جاتا ہے, پرانی جنریشنز نے تو بہت تباہی پھیری ہے, لیکن اچھے کپلز آپ کے ارد گرد ہوں گے انشاءاللہ. ہوپ فلی آپ کے پیرنٹس ہی ہوں گے یا آپ کے کوئی ان سے پوچھیں کہ جی مجھے آپ سمجھائیں کہ محبت کیا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, اور ایگزیکٹ یہی بات بتائیں گے کہ یہ تو بعد میں پتہ لگتی ہے کہ اصل میں محبت ہے کیا, وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں میرج کی جو سٹیجز میں نے آپ کو بتائی نا, 4 سٹیجز آف میرج, اس میں پاور سٹرگل ہے. پاور سٹرگل یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ مجھے دبایا جا رہا ہے. مرد کو بھی یہ فیل ہوتا ہے, عورت کو پھر پاور سٹرگل ہوتی ہے کہ ہو وانٹس ٹو بی مور پاورفل. اور یہ ایک نیچرل فیز ہے میرج کا. ٹھیک ہے, اور کسی ایک کو پھر نیچے آنا پڑتا ہے کچھ کنفلکٹ ریزولوشن کر کے. اس کے بہت سے سٹیپس پھر سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ پاور سٹرگل کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں مین تو ہے کنورسیشن, آپس میں کمیونیکیشن اور کنورسیشن اسٹرانگ کر کے, ایک دوسرے کی بات سن کے, سمجھ کے, اسلامک ٹیچنگس کو سامنے رکھ کے. ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد جو لاسٹ سٹیج ہے وہ ہے کمپرومائز کی اور کنفلکٹ ریزولوشن کی اور ایکسیپٹنس کی اور آگے چلنے کی. آپ کو پتہ ہے افسوس کی بات ہے, یہ امریکہ کے اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں, کہ 80% کپلز کی ڈیورس 3rd سٹیج سے آگے جاتی نہیں, 2nd سٹیج سے آگے نہیں جاتی. یعنی ود ان 2-3 ایئر ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے. کس میں؟ پاور سٹرگل میں. یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اگر وہ ریزالو صحیح سے کر لیں گے تو ان کا ریلیشن مزید بہتر ہونے کے چانسز ہیں. اور پرانی جنریشن جتنی مرضی ظالم تھی, لیکن ان میں یہ بات تھی کہ میرج کو ہم نے چلانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری جنریشن میں یہ بات بہت کم ہے. اوکے, تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اگلی سٹیجز تک تو لاؤ نا میرج کو, کوشش تو کرو اس کو. ہاں کچھ ایکسٹریم ہے بہت کیس جیسے آج کل آتے ہیں
کہ ہسبینڈ بالکل ہی گھاس ہی نہیں ڈالتا وائف کو، نہ جو ہے وہ کوئی رسپانسبلٹی لیتا ہے، اور اوپر سے وومنائزر بھی ہے بہت بڑا، وہ پھر ایک ایکسٹریم کیس ہے. وہ تو پھر ظاہر ہے اگلی سٹیجز پہ لانے کی ضرورت نہیں، وہ تو کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھایا بھی ہے کئی بار. چلے وہ اور بات ہے، کبھی میرج پہ بات ہوئی تو کریں گے. اچھا، یہ ہمارا لو کا جو اور میرج کا ویژن اسلام نے دیا ہے، وہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 21. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ دو کی ورڈز ہیں، مودہ اور رحمہ. ٹھیک ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس کی ٹرانسلیشن ہے اینڈ آف ہز سائنس از دیٹ ہی کریٹڈ فار یو فرام یور سیلف میٹس دیٹ یو فائنڈ ٹرینکولیٹی. پہلا کیا ہے پرپز اور ویژن شادی کا؟ لِتَسْكُنُوا. شادی کا مین مقصد جو اسلام ڈیفائن کر رہا ہے وہ ہے سکون حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اب سکون سے مراد ہے ہسبینڈ اور وائف دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کریٹ کریں، ایک دوسرے کے لیے ایز کریٹ کریں. سکون کا ایلیمنٹ ایز ہے. ٹھیک ہے، عورت کس طرح سے سکون دیتی ہے یہ بہت کھل کے اسلام نے بیان کیا ہے. مرد کی فزیکل نیڈز ہیں، وہ اس کے لیے سکون کا باعث ہے. عورت کے لیے مینلی سکون کا باعث جو ہے وہ اپریسیشن ہے، وہ لونگ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس کی تعریف ہے، جو فیمنن کوالٹیز ہیں، تو وہ سکون کا باعث ہے. اور مرد کے لیے سکون کا باعث یہ ہے کہ عورت، جیسے آپ نے کہا، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے پیچھے سے، اور کوشش کرے کہ اس کو مینٹلی اتنا پریشان نہ کریں. ٹھیک ہے، اور سکون کریٹ کرنے کی کوشش کرے. یہ پہلی چیز ہے شادی میں. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اینڈ ہی پلیسڈ بٹوین یو افیکشن اینڈ مرسی. اب دیکھیں، مودہ اور رحمہ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. اللہ کا ایک نام ہے الودود. الودود کا مطلب ہوتا ہے انکنڈیشنل لو کرنے والا. ٹھیک ہے، یعنی ریگارڈ لیس آپ سنر ہیں یا آپ کوئی بھی ہیں، اللہ آپ سے محبت کرے گا. اور اس کی محبت کی دلیل یہ کہ جب آپ اس سے معافی مانگیں گے تو وہ معاف کرے گا. ٹھیک ہے، یہ مودہ ہے. تو لیکن اب اللہ کے لیول کی تو نہیں ہو سکتی. ریلیشنس میں کچھ نہ کچھ کنڈیشن تو ہوتی ہے. انکنڈیشنل ریلیشن تو ان ریئلسٹک ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کچھ بھی نہیں دے رہا، دوسرا بندہ اسٹل انکنڈیشنلی اس سے محبت کر رہا ہے. یہ ہیلدی بھی نہیں ہے، یہ ہیلدی ریلیشن کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن مودہ اس لیول کا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ افیکشنیٹ رہا جائے، اور ریگارڈ لیس ایک بندہ اگر زیادتی کر رہا ہے، بہت بڑے لیول کی نہیں، مطلب اس طرح کی اس کی کچھ خامیاں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگنوریبل ہیں، اتنے کو بڑے ایشوز نہیں ہیں، تو ایک پارٹنر اگر مودہ شو کر کے کمپرومائز کر جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اللہ کی طرف سے اچھا ہی رزلٹ آئے گا. میں کہہ رہا ہوں ایکسٹریم زیادتی نہ ہو. بہت سے لوگ نا اس طرح میرج کو لیتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے حقوق نہیں پورے ہو رہے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. ایکچولی اسلام کا مزاج ہے کہ آپ نے اپنے فرائض دیکھنے. ٹھیک ہے، یہ جو حقوق والی مینٹیلٹی ہے نا، یہ ویسٹ سے آئی ہے کہ حقوق نہیں ہے، حقوق نہیں ہے. دیکھیں، حقوق کی بات ہوگی نا، پھر لڑائی ہوگی، پھر پاور سٹرگل ہوگی. پھر دونوں کیا کریں گے، ہسبینڈ وائف، وہ ایک انچ ٹیپ لے کے بیٹھ جائیں گے اور وہ ناپنا شروع کر دیں گے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو ہسبینڈ بھی کہے گا میرے حقوق نہیں پورے ہو رہے، وائف بھی کہے گی میرے حقوق نہیں پورے ہو رہے. اور ایگزیکٹلی فیمنزم نے یہی کیا، دونوں جینڈرز کو لڑوایا. یہ جو عورت مارچ ہے، یہ لڑائی کی موومنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی وہ موومنٹ تو نہیں ہے کہ صلح صفائی کی جائے یا معاملات کو حل کیا جائے. یہ تو کنفرنٹیشن کی موومنٹ ہے. اور صاف وہ خود کہتی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ تو دھڑلے سے کہتی ہیں کہ یہ تو کنفرنٹیشن ہے، ہم نے تو مرد کو ختم کرنا ہے، یہ مین پرپز ہے ان کا. تو اس لیے بجائے کہ یہ دیکھنے کے کہ حقوق حقوق حقوق، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے فرائض دیکھو کہ کیا میں اپنے فرائض پورے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اگر تو کر رہے ہو، انشاءاللہ اللہ کے ہاں تم لوگ بری ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں ریوارڈ بھی دے گا. اور اگلا بندہ اگر نہیں کر رہا تو لیو اٹ ٹو اللہ. ایک حد تک اسے بتا دیا، اور کچھ کمپرومائزنگ چیزیں ہیں ان پہ کمپرومائز اگر ہو سکتا ہے تو کر لیں، نہیں ہو سکتا تو راستہ بھی بتایا اسلام نے. ٹھیک ہے، وہ خلا کا راستہ ہے، ڈیورس کا راستہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سے سٹیپس ہیں. اس سے پہلے کنفلکٹ ریزولوشن کا سٹیپ ہے، اس سے پہلے کاؤنسلنگ کا سٹیپ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. تو اگر ایک بندہ اس کو اپنے رائٹس نہیں بھی مل رہے اور وہ لیٹ گو کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے اس نیت سے کہ میری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے فرض پورے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں،
یہ نہیں کر رہے یا کر رہی تو ان کو آپ پوچھ لیں. میں نے اپنی ٹرائی کر لی ہے. تو فار دا سیک آف سسٹیننگ دا میرج انشاءاللہ یہ ایک اپریشیبل رویہ. لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں, آپ نے 1 انچ نہیں ہٹنا اپنی جگہ, آپ نے کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے, یعنی آپ نے تن کے رکھنا ہے اگلے کو, ٹھیک ہے, سیدھی سی بات کیجول لینگویج میں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاملات پھر بگڑتے ہیں, ڈسگرنٹلمنٹ پیدا ہوتی ہے, مودہ اور رحمہ بہت دور رہ جاتا ہے, اور شکایتیں ہی شکایتیں دل میں پلتی جاتی ہیں. اور میں نے بلکہ یہ ایک ابھی ہمارا ایونٹ ہوا تھا, اس میں نے مذاق میں پوچھا آڈینس سے کہ میں 2 رشتہ داروں کے نام لوں گا, آپ نے بتانا ہے کہ پسند کون ہے. تو پہلا میں نے کہا چاچا یا ماموں, تو متفقن علیہ سب نے کہا ماموں. پھر میں نے کہا دادی یا نانی, سب نے کہا نانی. پھر میں نے کہا پھپھو یا خالہ, سب نے کہا خالہ. تو میں نے مردوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ کاش آپ خوش رکھتے اپنی بیویوں کو تو یہ نہ ہوتا. خیر یہ ایک مذاق تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے آنیسٹلی کہ جو نانکا ہے وہ پیار دیتا ہے, دادکوں کے ساتھ آپ ہر وقت ہوتے ہیں نا تو شاید وہ ویلیو کھو جاتی, تو یہ اپنی جگہ. لیکن ایک اور وجہ بھی ہے, ایک اور وجہ ہے کہ آپ اپنی وائفس کو ڈسگرنٹل رکھیں گے تو پھر ذہن سازی بچوں کی یہی ہوگی, ٹھیک ہے. پھر پھپھو ولن ہے, پھر دادی بھی ولن ہے, پھر چچا بھی ولن ہے, تایا بھی ولن ہے. وہ تو نکلے گا ان کے وہاں سے, ٹھیک ہے. بچوں میں وہ انرجی ٹرانسفر ہوگی, کیسے ہو سکتا ہے نہ ہو. تو اس لیے یہ بہت اسلام نیکسٹ لیول آپ کو جو ہے نا ویژن دیتا ہے کہ اپنی فیملی کی حفاظت کرو, فیملی سے سب کچھ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہماری یوتھ کے جو مسائل ہیں, 90% مسائل ہیں اس وجہ سے کہ فیملی ایشوز ہیں. یقین کریں, آپ روٹ کاز ڈھونڈ لیں. میرا یہ تجربہ ہے سب سے زیادہ ایشوز اس لڑکے یا لڑکی کے ہوتے ہیں جس کے اپنے گھر کے ایشوز ہیں, فیملی سسٹم نہیں ٹھیک ہے جس کا, ٹھیک ہے. لیکن اس سے ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے برعکس ایسی بھی ہمارے پاس مثالیں ہیں کچھ لوگ کی کہ ان کی فیملی بالکل خراب ہے لیکن انہوں نے اس سے لرن کرتے ہوئے اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ بنائی ہے. تو ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے برعکس بھی بہت مثالیں ہیں, اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ میرے تو فیملی ایشوز ہیں اس لیے میرے بھی ایشوز ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ ہے فیملی کو اسٹرانگ رکھنا, ٹھیک ہے. ادروائز ڈیفینیٹلی ایشوز آئیں گے. جب آپ میں ہالونیس ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی والدہ آپ کو ایکنالج نہیں کرتی, اپریشیٹ نہیں کرتی, وہ ٹپیکل دیسی پیرنٹنگ ہے, تو بہت زیادہ ولنریبل ہے. آپ کے فلانا امجد آپ کی تعریف کرے گا سوشل میڈیا پہ اور آپ ریلیشن میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتا ہے بندہ, کیونکہ ہیومنز ہیں ہم, ہیومن بینگ, ہمیں تعریف چاہیے, ہمیں اکنالجمنٹ چاہیے, ہمیں پیار چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک فلانا بندہ آ کے وہ پیار دے گا اور وہ ریلیشن چلنا شروع ہو جائے گا, یا وہ اکنالجمنٹ دے گا. اسی طرح مردوں کا معاملہ ہے. تو بہرحال فیملی جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اس لیے اسلام کے جتنے رولز ہیں حلال و حرام ہے نا, وہ فیملی کو یوں کرنے کے لیے کہ فیملی بچ جائے, فیملی اسٹرانگ ہو, کیونکہ اسٹرانگ فیملی ہوگی تو اسٹرانگ سوسائٹی ہوگی, اسٹرانگ انڈیویجول جو ہے نا وہ آگے آئیں گے. لیکن یہ بار بار میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں, اگر آپ کے فیملی ایشوز ہیں خدا نہ خواستہ, یا آپ سنگل موم سے ہیں یا سنگل پیرنٹ سے ہیں, تو اس کو لرنڈ ہیلپ لیسنس نہ بنا لیجیے گا, اس کو ایک ایکسکیوز نہ بنا لیجیے گا کہ چونکہ میرے فیملی ایشوز ہیں لہٰذا میں تو ہوں ہی خراب, ٹھیک ہے, اور میں نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے. بلکہ اٹ شوڈ بی اے موٹیویشن فار یو کہ نہیں, میں نے اب اپنی فیملی ایسی نہیں بنانی, ٹھیک ہے. یہ ہے اصل میں لرننگ پوائنٹ کہ انشاءاللہ میں نے ہیلدی انڈیویجول بننا ہے, میں نے جو ہے نا وہ مینٹلی ہیلدی ایک وہ وائف بننا ہے اور ہسبینڈ بننا ہے, تاکہ فیوچر کی جنریشنز نہ سفر ہو, ٹھیک ہے. یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. تو مودہ اور رحمہ, دیکھیں رحمہ کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مرد کو چاہیے, یہ میں آپ کو اسلامک اسکالرس کی مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. مرد کو یہ چاہیے کہ ان میں اتنی رحمہ ہو, مرسی ہو اپنی وائف کے لیے, اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہو کہ جس طرح وہ اپنی بہن کی کسی بات کو لیٹ گو کر جاتے ہیں. بہن سے ہوتے ہیں نا کلیشز, بہت سیریس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ دل کو صاف کر کے بہن کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمہ کا جو ہے نا وہ ایک امپلیکیشن یہ کہ وائف کو بھی اب اپنا فرد سمجھو, اپنا جسم کا حصہ. لٹرلی اللہ نے تو لباس کہا ہے نا کہ وہ تمہارا لباس ہے, اور اگر آپ لباس کے ہی کانسیپٹ کو سمجھ لیں آپ کو شادی کا پورا ویژن سمجھ آ جائے گا. لباس کے کیا کیا مقصد ہوتے ہیں؟ لباس انسان میں بیوٹی ایڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہسبینڈ اور وائف دونوں ایک دوسرے کے ہیں لباس, یعنی دونوں کو ایک دوسرے میں بیوٹی ایڈ کرنی چاہیے, دونوں کو ایک دوسرے میں خصوصیات ایڈ کرنی چاہیے.
نمبر 2 لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ عیب چھپانا. جسم میں کوئی زخم ہے, کوئی عیب ہے, لباس پہن کے کور ہو جاتا ہے نا. تو ہسبینڈ وائف دونوں کو ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے unless and until وہ عیب بہت سیریس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ہسبینڈ ٹوٹلی ہی آؤٹ ہے تو وہ ایک عیب ایسا ہے جو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. کہ ادروائز کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی ماں کو بتانا, ٹھیک ہے نا, یا اپنی بہنوں سے شیئر کرنا, یہ خود آپ اپنی میرج خراب کر لیں گے. ٹھیک ہے, ریسٹ ایشورڈ آپ کی میرج خراب ہو جائے گی. تو یہ دوسرا لباس کا مقصد ہوتا ہے. پھر لباس کا کیا ایک مقصد ہوتا ہے؟ لباس موسم کے ساتھ بدلتا ہے. کیا خیال ہے؟ سردیوں کا لباس اور ہے, گرمیوں کا لباس اور ہے, ٹھیک ہے, اسپرنگ سیزن کا لباس اور ہے. دیکھیں نا اللہ نے کتنی خوبصورتی ہے قرآن میں لباس کا ہے. تو مرد اور عورت ہسبینڈ وائف کو حالات کے ساتھ بدلنا چاہیے. سمجھ رہے؟ فیچوس لو میں پیشن بھی ہے, کمٹمنٹ بھی ہے. کمٹمنٹ نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ پیشن اس چیز کا ہے کہ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ ایچ ادر, بٹ اٹس آلسو کمٹمنٹ کہ وی آر کمیٹیڈ ٹو ایچ ادر. یہ جو فیچوس لو ہے کم از کم بالی ووڈ یہ دکھاتا تھا پاسٹ میں. ٹھیک ہے, پاسٹ کی بات کر رہا ہوں, کم از کم یہ دکھاتا تھا, چاہے حرام طریقے سے دکھاتا تھا لیکن تھا. اس کے بعد ایمپٹی لو ہے جس میں پیشن اور انٹیمیسی نہیں ہے اور بس کمٹمنٹ ہے. جیسے شادیاں آج کل میجورٹی ایسے ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف بس ساتھ رہ رہے ہیں, نہ کوئی اسپارک ہے شادی میں, نہ کوئی جو ہے پیشن ہے, اور کمٹمنٹ ہے لیکن چلو کمٹمنٹ اگر ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے ڈیورس ہی لے لی جائے اگر اسپارک نہیں ہے. ضروری نہیں ہر میرج میں اسپارک ہو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ضروری نہیں ان کی ہر شادی میں اسپارک ہو, لیکن زندگیاں گزاری ہیں الحمدللہ, اولاد کو گرو کیا, اولاد کو پڑھایا لکھایا, اب اولاد صدقہ جاری ہے. تو اینی وے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی ختم ہے میرج, بٹ جو سب سے پرفیکٹ آپ کہہ لیں میرج ہونی چاہیے وہ کنزومیٹ لو ہے جس میں انٹیمیسی بھی ہے, اس میں پیشن بھی ہے, اور اس میں جو ہے وہ کمٹمنٹ بھی ہے. اور کاؤنسلرز کا کام جو ہے نا وہ اس سٹیج پہ لانا ہوتا ہے میرڈ کپلز کو کہ دے ہیو ٹو ٹیل دیم تھنگس جن سے تینوں چیزیں ان کی شادی میں واپس آئیں. اوکے, تو یہ ہمارا الحمدللہ اسلام کا بھی یہی مقصد ہے. اگر آپ اسلامک کانسیپٹ آف میرج دیکھیں تو اسلام میں انٹیمیسی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ وائفز کے ساتھ ریلیشن پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے, بلکہ آپ کو عجیب لگے گا کہ یہ باتیں ہمیں بتائی نہیں جاتی ہیں. اور رائٹلی سو, یہ باتیں کچھ ایسی ہیں کہ اسکالرز پبلکلی نہیں ڈسکس کرتے, حیا کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے نا, لیکن آپ کو بہت ایسی چیزیں پروفیٹک لائف میں نظر آئیں گی, آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ رومانس تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے, اور کس طرح وہ اپنے وائفز کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کرتے تھے. تو ان کی میرج میں انٹیمیسی بھی تھی, پیشن بھی تھا الحمدللہ ان کی میرج میں, اور کمٹمنٹ بھی تھی. لیکن اس سے نیکسٹ لیول جو ویژن ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انسان اپنی ایفرٹ کرتا ہے لیکن اصل میں دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ. تو جس میرج کی بیسز اللہ تعالیٰ ہے نا, جس رشتے کی بیسز یہ ہے کہ اسلامک رولز کے مطابق ہے, تو اس میں محبت اور مودہ انشاءاللہ آئے گی unless and until اللہ نے کوئی آزمائش لکھی ہو. ضروری نہیں نا, جیسے حضرت زید کی اور حضرت زینب کی آپس میں نکاح آپ کو پتہ ہے نا ڈیورس ہو گئی تھی, دونوں اللہ سے ڈرنے والے تھے. ٹھیک ہے, دونوں نے دعا کی ہوگی لیکن نہیں چلی. کیوں نہیں چلی وہ ظاہر ہے ذہنی ہمانگی نہیں ہوئی, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ادروائز انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ضرور سکون بھی ملے گا, اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ ساری آپ کو یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ملیں گے. اچھا, اب جینڈر رولز پہ کوئکلی بات کر لیتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء, مین آر دی پروٹیکٹرز اینڈ مینٹینرز آف وومن. قوام جو ہے, لفظ قوام یہ نکلا ہے قائم کرنے سے. ایک جو آپ سمجھیں مینیجر ہوتا ہے نا, پروجیکٹ مینیجر جو اس بلڈنگ کو بنا رہا ہے, سپوز یہ بلڈنگ بن رہی ہے, تو اس کا کیا رول ہوگا کہ اس بلڈنگ کو کھڑا کرنا, اس کی فاؤنڈیشن سٹرونگ رکھنا اور اس کے پلرز کو سٹرونگ کرنا. ٹھیک ہے, تو قوام کا ان شارٹ رول ہے پلرز کو سٹرونگ رکھنا جو فیملی کے پلرز ہیں. تو قوام کو اس سینس میں نہیں لینا چاہیے روب جمانے والا یا چودھری. آلدو ہسبینڈ کے بارے میں بہت سی احادیث آپ کو ملیں گی جو فیمنسٹ بہت کوٹ بھی کرتی ہیں اور آپ کے ذہن میں نیگیٹیوٹی بھی ڈال سکتی ہیں. جیسے ہسبینڈ کے بارے میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شرک کا ایلیمنٹ نہ ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے. پڑھی ہے نا آپ نے. اب یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ کیا,
یہ کیسا دین ہے, یہ تو ٹاکسک مسکولینٹی والا دین ہے نعوذ باللہ, یا یہ تو جو ہے پیٹریارکیل سوسائٹی والا دین ہے, یہ کیا بات ہے. پھر اسٹرا مین تھرو کیے جائیں گے آپ کو, اسٹرا مین فیلیسی, کہ کیا مطلب ایک مرد شرابی ہے اس کو بھی سجدہ کرنا ہے, ایک مرد وومنائزر ہے یا مارتا ہے عورت کو اس کو. اب دیکھیں نا, یہ فتنہ پرور لوگ آپ کو اس طرح فتنے میں ڈالیں گے. حالانکہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو مرد اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ نبھا رہا ہے تو وہ بڑی محنت کرتا ہے. آپ نے اپنے باپوں کو دیکھا ہے, انہوں نے کتنی سیکریفائس کی ہے. انہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر کے آپ کو پڑھایا, آپ کو شاپنگ کرائی, آپ کے لیے گفٹس لائے, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ساری عمر پیسے بچا بچا کے پیدل چلیں, بسوں کا سفر نہیں کیا. کس لیے؟ کہ اولاد کے لیے میں کچھ سیو کر لوں, اولاد کو میں نے پڑھانا ہے. تو کیا خیال ہے, یہ بندہ اس چیز کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے؟ بالکل ہے. اور یہی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ بہت زیادہ سیکریفائس کرتا ہے وہ بندہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ دونوں سائڈز کی حدیث موجود ہیں. جیسے عورتوں کے بارے میں بہت حدیث ہیں, تو پوری چیزیں لانی چاہیے سامنے, بجائے کہ ایک حدیث کو پکڑ کے کہنا جی کہ یہ کیا بات ہو گئی. تو اس لیے جو قوام ہے اس کے ایٹریبیوٹ سمجھ لیں. قوام کا مین مقصد ہے گھرانے کو قائم کرنا, اور اس کے لیے ہی نیڈس ٹو بی پریزنٹ مینٹلی اینڈ فزیکلی. اگر ایک مرد غیر ذمہ دار ہے اور قوام کی پوزیشن پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ظلم کر رہا ہے, اور اس کا سوال اللہ اس سے کرے گا. لیکن یہ کہنا کہ وہ ظلم کر رہا ہے لہٰذا میں نے ڈیورس لینی ہے, یہ سوچ صحیح نہیں ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر ایک بندہ ظلم کر رہا ہے اور اس چیز پہ نہیں ہے جو اسلام نے بتائی ہوئی ہے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اینڈ کر دیا جائے. اس کے کچھ سٹیپس ہیں کہ اس کو کاؤنسل کرایا جائے, یا اس کی کوئی تربیت کروائی جائے, یا کسی سے ریکویسٹ کی جائے کہ اس کو سمجھایا جائے. اور ہو سکتا ہے وہ شروع میں نہ سمجھے, بعد میں سمجھ جائے, یہ بھی تو پاسبل ہے نا, صبر اور حکمت کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن آئیڈیلی مرد از قوام, اور قوام کی اسی لیے رسپیکٹ بہت زیادہ ہے. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اسلامک فلسفی. جب میں نے ایک بندے کو بہت ہائی پوزیشن دی ہے نا, اور اس پہ ذمہ داری بہت لیول کی ڈال دی ہے, تو مجھے اس کو فریڈم بھی دینا پڑے گا. کیا خیال ہے کہ نہیں؟ میں ایک بندے کو سی ای او بناؤں اور اس کو فریڈم کچھ نہ دوں, ٹھیک ہے, آرگنائزیشن کے حوالے سے, اور اس کی رسپیکٹ نہ کراؤں, تو کیا خیال ہے وہ سی ای او رہے گا؟ نہیں رہے گا. اسلام نے اگر مرد کو بہت لیول کی پوزیشن, وہ لیول کی پوزیشن ہے قوام. قوام کا مطلب لیڈر آف دی ہاؤس, ٹھیک ہے, وہ لیڈر ہے. اسی لیے پیٹریارکیل ہمارا سٹرکچر ہے کہ شروع ہوتا ہے باپ سے یا مرد سے شروع ہوتا ہے, اور ماں کا اپنا بہت رول ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اسی لیے اسلام نے عورت پہ یہ واجب کیا ہے کہ وہ مرد کا حکم مانے. کیوں؟ ورنہ وہ ہائرارکی ڈسٹرب ہوگی. مرد کا حکم کب تک مانے؟ ایز لانگ ایز وہ شرعی حکم ہے. سمجھ رہے؟ کنڈیشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مرد بالکل ہی غیر شرعی حکم دے وہ بھی مان لے, ٹھیک ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ مرد سے اجازت لے کے چلنا, اور آن دی ادر ہینڈ مرد کو بھی تقوی والا ہونا چاہیے. اگر وہ بہت ہی ٹاکسک قسم کا ہے وہ پھر اس کی سزا اس سے ضرور ملے گی. لیکن عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مرد کو قوام ہی سمجھیں, ٹھیک ہے, مرد کو اس پوزیشن میں رکھیں جو پوزیشن اللہ نے اسے دی ہے. اور اس پہ تو ریسرچز ہیں کہ جتنا آپ اپنے مرد کو یہ پوزیشن دیں گے اتنا وہ ذمہ دار بنتا جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. مرد میں اللہ نے ایک نیچر رکھی ہے, غیر ذمہ دار سے غیر ذمہ دار مرد جو ہے وہ بچوں کے بعد 90% آف دا کیسز ذمہ دار بن جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ میکنزم ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کی ماں بننے کی کوشش کریں گے آنیسٹلی, تو پھر یو آر گوئنگ ٹو ریز اے بیبی, کیونکہ پھر آپ اس کی میٹرنل انسٹنکٹس کو جگائیں گی مرد کی, ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کو ماما کنسیڈر کرے گا, پھر آپ اس کو ڈرائیو کر رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. پھر وہ بات پہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا, آپ سے ڈرنے لگے گا, ٹھیک ہے نا, جیسے ماں سے ڈرتا ہے. اور پھر عین ممکن ہے, اس کو اگر میں بہت کھلے الفاظ میں سمجھاؤں, اس کا ٹیسٹوسٹیرون بہت گرے گا, اور پھر اس کے آپ کی سیکشول لائف پہ بہت امپیکٹ ہوگا. یہ اس لیول پہ دیکھیں ریسرچز موجود ہیں, یہ میں آپ کو کوئی سوڈو سائنس نہیں بتا رہا, یہ ریسرچز ہیں باقاعدہ, ٹھیک ہے. مردوں کا جب سے ریڈیکل فیمنزم کے کانسیپٹس رائج ہوئے ہیں 30% ٹیسٹوسٹیرون لیول مردوں کا گر گیا پوری دنیا میں. یہ یو کے کی ریسرچ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے کیا امپیکٹ ہیں آپ کی سیکس لائف پہ وہ پھر سب کو پتہ ہے, اوکے. سب یہاں پہ سمجھدار بیٹھے ہوئے. جتنا آپ انشاءاللہ اپنے مرد کو بادشاہ بنائیں گی, آپ اس کی یہ مردانگی جس کو ہم کہیں گے مسکولین ٹریٹس کو انشاءاللہ جو ہے وہ برقرار رکھیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ہی فائدہ ہوگا.
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. آن دی ادر ہینڈ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ ظالم نہ بنے. دیکھیں ایک سی او اگر سی او ہے نا تو اس میں ظرف بھی زیادہ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیڈر میں ظرف ہونا چاہیے نا, تو مرد میں بہت ظرف ہونا چاہیے. مرد کو بیبی نہیں بننا چاہیے, مرد کو اس لیول پہ نہیں آنا چاہیے کہ میں ترکی و ترکی جواب دوں, اس نے مجھ پہ اٹیک کیوں کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. یہ کام لیڈر کا تو نہیں ہوتا نا. لیڈر تو سن بھی لیتا ہے, برداشت بھی کر لیتا ہے انشاءاللہ, اور بہت انٹیلیجنٹلی اور وائزلی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو قوام کے اپنے جو ہے وہ رولز ہیں, اور انشاءاللہ جو وائف ہے, عورت ہے, اس کے اپنے رولز ہیں. تو وہ بڑا کلیئر ہے ہمارے دین میں. اس لیے آپ کو کبھی کوئی یہ اس طرح کی پوسٹ ملے یا نیگیٹیوٹی ملے نا کہ دیکھو جی اسلام نے تو عورت پہ ظلم کیا ہے, مرد کو لیڈر بنایا ہوا ہے. کیوں بنایا ہوا ہے بھائی مرد کو لیڈر؟ قوام کیوں بنایا ہے؟ مرد کو کہہ دیا حکم مانو اس کا, عورت مرد سے پوچھے بغیر روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. یہ کون سا دین ہے؟ ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملے گی. لیکن آپ اس کی ریزن سمجھ لیں. اس کی ریزن ان شارٹ کیا ہے کہ جو بندہ جتنی ہائر پوزیشن پہ ہے پھر اس کو فریڈم اور اتھارٹی بھی اتنی ہی دی جائے گی, تبھی وہ ہائر پوزیشن پہ کام کر سکے گا. ورنہ تو قیامت والے دن, یہ حدیث تو انویلڈ ہے, اللہ کے رسول نے کہا قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ مرد کو کھڑا کرے گا, اس سے اس کی بیوی کا سوال کرے گا, بچوں کا سوال کرے گا, اس کے باقی گھر والوں کا سوال کرے گا. تو پھر مرد تو ایزیلی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے تو کرنے ہی نہیں دیا گیا. کیا خیال ہے؟ مجھے تو اسٹیٹس ہی نہیں دیا گیا. پھر کون پھنسے گا؟ پھر اس کے گھر والے پھنسیں گے کہ کیوں نہیں دیا گیا, جب حکم دیا گیا تھا کہ یہ اسٹیٹس اس کو دیا جائے, کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس لیے پھر مرد ذمہ داری سے بری ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں وہ ذمہ دار مرد بنے تو اسلامک سٹرکچر قوام والا وہی ہے, اور اس پہ عمل کرنا ہوگا. یہ بہت ہمارے اسٹریٹ کانسیپٹس ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آگے پھر خواتین کے بارے میں دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنی حفاظت کی ہے خواتین کی, کتنی گائیڈ لائنز دی ہیں. وومن میں بی میرڈ فار 4 ریزن, 4 وجہ سے اس کی شادی ہو سکتی ہے. اس کی پراپرٹی سے مراد ہے یعنی کہ اس کا جو ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کا اسٹیٹس, اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اسٹیٹس سے یہاں پہ مراد ہے حسب و نسب, اس کا خاندان کیسا ہے. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورتوں کی خاص تعریف کی ہے. ٹھیک ہے, ہر خاندان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں نا. ارئی فیملی کی کچھ کوالٹیز ہیں, جٹ فیملیز کی کچھ ہوں گی, ہر خاندان کی کچھ روایات بھی ہوتی ہیں, تو دیکھا جا سکتا ہے. ہر بیوٹی اوبیسلی یہ ایک نیچرل بات ہے, فطری بات ہے. لیکن اینڈ ہر ریلیجن, تو اللہ کے نبی نے کہا سو ٹرائی ٹو گیٹ ون ہو از ریلیجس. دیکھیں ساری باتوں کا لوبے لباب کہ دینی عورت کو پریفرنس دو, اور دینی عورت پھر آپ کو پتہ ہے دین سب سے پہلے اخلاق کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی دینی کوالٹیز انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں بہت کلیئر اللہ کے نبی نے خوبصورتی سے مردوں کو حکم دیا ہے کہ یہ چاروں چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ دین دیکھنا چاہیے. اور کتنی اچھی اچھی بہنیں, اتنی سلیقہ شعار, اتنی ہمبل اور اتنی گھر بنانے والی عورتیں جو ہے نا وہ ان میرڈ ہیں. 30 سال ان کی عمریں ہو گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹاکسک آنٹیوں والا کلچر کہ گوری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, چال ایسی ہونی چاہیے, اور جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو یہ ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی انشاءاللہ, ہماری جنریشن نے. ٹھیک ہے, ہمیں اس کلچر کو عام کرنا ہے کہ بیوٹی کمز نیکسٹ, فرسٹ کمز انشاءاللہ دین اور اس کا اخلاق, اور وہ کس طرح کی ماں بنے گی, کس طرح بچوں کی تربیت انشاءاللہ کرے گی. تو یہ ہمارا دین بڑا اس کے بارے میں. اب یہ دیکھیں بڑی خوبصورت حدیث ہے ٹرو لو, کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ may Allah have mercy on a man who gets up at night and prays and awakens his wife. If she refuses, he should sprinkle water on her face, اور vice versa, اگلے میں کہ وہ بھی کرے. تو یہ خوبصورت ایک میرج کا ویژن ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہیں اللہ کے قریب آنے کے لیے. تو یہ بہت خوبصورت ایک میرج کا کنسیپٹ ہے اور بہت آئیڈیل ہے. اگر ایسا ہو جائے تو الحمدللہ دنیا جنت بن جاتی, اگر ایسا ہو جائے. باقی یہ کہ اللہ آزمائشیں بھی انسانوں کی لیتا ہے, تو بس یہ کہ اللہ سے آسانی کی دعا جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. لاسٹلی بس کوئکلی کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. لو ایٹ فرسٹ سائٹ کے بارے میں ایک سوال ہے کہ کیا لو ہمارے کنٹرول میں ہے, کیا لو اختیاری ہے, غیر اختیاری ہے, انٹینشنل ہے یا ان انٹینشنل ہے. تو دیکھیں ابن القیم نے اس پہ بڑا کلیئر کہا ہے کہ دیکھیں جو the steps that lead to infatuation are totally under your control. یہ بہت ریئر ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, میں نہیں مانتا یہ ہوتا ہے, ہم بھی خود ان چیزوں سے گزرے ہیں. اینڈ what is required is to avoid them. جیسے کہ looking, harboring thoughts, exposing oneself to circumstances in which one may fall in love are all voluntary matters, آپ کی چوائس میں.
اور آپ کے سامنے ہے یونیورسٹیز میں کیسے ہوتا ہے لو. ٹھیک ہے, پہلے ایک نظر پڑتی ہے, اب آپ کے پاس پوری چوائس ہے کہ چھوڑ دیں اس تھاٹ کو, نظر کو کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن نہیں, ہم نے پھر ڈالنی ہے. پھر ہم نے وہ راستہ ڈھونڈنا ہے جہاں سے وہ ڈیلی گزرتی ہیں, پھر اس راستے پہ ڈیلی کھڑے ہونا ہے ہم نے جا کے. ٹھیک ہے, پھر اس کیفے پہ نظر رکھنی ہے جس ٹائم وہ کھانا کھاتی ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اختیاری ہے کہ غیر اختیاری؟ سب اختیاری. پھر ہم نے گھر آنا ہے, اس کی فیس بک پروفائل کھولنی ہے, ڈیلی سٹاک کرنا ہے, وزٹ کرنا ہے, ڈیلی طواف کرنا ہے اس پروفائل کا, انسٹا کھول کے وہ کیا کر رہی ہیں, انہیں پسند کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے میسج کھڑکا دینا. تو یہ سب اختیاری ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ, جیسے مجھ سے سوال بھی ایک یونیورسٹی میں ہوا تھا کہ سر جب ایک بندہ ہماری قسمت میں ہے نہیں تو اللہ دل میں کیوں ڈالتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا اللہ نہیں ڈالتا, یہ آپ نے زبردستی ڈلوایا اس بندے کو. آپ کو شروع میں پتا تھا کہ یہ نو بھی ہو سکتا ہے, یس بھی ہو سکتا ہے, 50-50 ہے نا. کہاں گارنٹی ہے کہ 100% اسی سے نکاح ہوگا, اسی سے شادی ہوگی؟ اس لیے اختیاری ہے, اس کا خیال ہمیں جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اب کچھ اس پہ آتے ہیں ہم انشاءاللہ, سلوشنز پہ آتے ہیں. سب سے پہلا سلوشن دیکھیں بہت سمپل یہ ہے کہ جتنا آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں گے نا, تو آپ کے دل میں فضول ریلیشنز کی سپیس نہیں رہے گی. ابن القیم نے کہا ہے کہ عشق جو ہے نا یہ فارغ انسان کا کام ہے, فارغ دماغ کا کام ہے عشق کرنا. اور یہ میں ڈیگریڈ نہیں کر رہے, غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کو اپنی غلطیوں سے جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہے. جو انسان فارغ ہوتا ہے نا, مطلب جس کی کوئی ایسپیریشنز نہیں ہے, کوئی پرپز نہیں ہے, کوئی وہ ڈرائیو سے نہیں چل رہا زندگی میں, ٹھیک ہے نا, اور غیر ذمہ دار ایک انسان ہے, وہ بس اس طرف جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے عشق لڑانا. جو ہے نا مطلب صحیح ایسپیریشنز والے لوگ کہ زندگی میں کچھ میں نے کرنا ہے, ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عشق مشوقیوں کا. تو ہاں اگر ہو بھی جائے تو دے ڈونٹ فول اراؤنڈ, وہ کھڑکا کے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں, یس ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر دے موو آن. ٹھیک ہے, دے ڈونٹ فول اراؤنڈ, دے ڈونٹ میک ریلیشنس. تو اس لیے آپ کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اپنے دل میں اللہ کی محبت لائیں, اللہ کے بارے میں پڑھیں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں قرآن مجید کے تھرو, اور اللہ کے ناموں کے بارے میں پڑھیں. ٹھیک ہے نا, تھوڑی سی محنت کریں اس پہ, کوئی ویڈیوز دیکھیں, ہو از اللہ, یہ ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہے. تو اللہ سے جتنی محبت انٹر ہوتی جائے گی نا دل میں, تو انشاءاللہ یہ چیزیں انٹر نہیں ہوں گی آپ کے دل میں, اور آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ فضول قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد خطوات شیطان کی طرف مت جائیں. یہ قرآن نے دوسرا سلوشن بتایا. خطوات شیطان ہے فٹ سٹیپس آف شیطان. آپ کو چاہیے کہ اس سائیکل کو بریک کر دیں. جیسے آپ کی چیٹنگ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے نا, آپ اچانک آف لائن ہو جائیں, بہت مشکل کام ہے, لیکن آپ اللہ کے لیے کسی چیز کی قربانی دیں گے نا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. آف لائن ہو جائیں, اگلا ہوتا رہے فرسٹریٹ. ٹھیک ہے نا, اس طرح کریں, چیٹنگ کو ایکسٹینڈ نہ کریں. فٹ سٹیپس نیکسٹ فٹ سٹیپ پہ مت آئیں. ٹھیک ہے, یا نیکسٹ لیول پہ مت آئیں, ملاقاتوں پہ مت آئیں. ملاقاتیں چل رہی ہیں تو روک دیں, اور دونوں سمجھداری سے روک دیں, دونوں جو ہے نا وہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے اس کو روک دیں. اس کے چیلنجز آئیں گے, ہو سکتا ہے اگلا اس پہ آ جائے, بدماشی پہ آ جائے, بلیک میلنگ پہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں نا وہ پھر ہم نے ہی پھنسایا نا اپنے آپ کو. تو اللہ نہ کرے ایسی کسی کی سچویشن سے گزرنا پڑے, لیکن دعا کریں کہ جب آپ سٹیپ بیک ہونا چاہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرے اور دونوں کو سمجھ آئے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو کوئی اپنے دوست کا پتہ ہے یا آپ کو کسی اپنی دوست کا پتہ ہے, ان کو سمجھائیں کہ یہ ان چیزوں پہ نہیں آنا, بلیک میلنگ پہ اور زیادتیوں پہ نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب لیٹ گو, ایک دوسرے کو فرگیو کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی جو ہے نا اولادوں کو بچاؤ, اپنی نسلوں کو بچاؤ, کیونکہ گناہوں کے اثرات نسلوں تک آتے ہیں. تو اس لیے ڈونٹ کراس دا لمٹس. اور لو از لائک ایلفی, یہ ایک سلوشن ہے کہ آپ اٹیچ ہی نہ ہو اتنا, اور اس کا حل یہ ہے کہ ڈیلے لائیں. جیسے آپ کو کوئی بہت پسند ہے اور جینون پسند ہے, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس بات کی اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور اسلام بھی کرتا ہے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیر از نتھنگ بیٹر فار ٹو پیپل ان لو دین میرج. اس کا مطلب ہے کہ دو لوگوں کو لو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, لیکن اس کا بیسٹ سلوشن میرج. اب میرج کو دیر ہے, سپوز آپ کہتے ہیں 1 سال ہے, 2 سال ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا پریکٹیکل سلوشن میں نے پہلے بتا دیا, ماں باپ کو شروع میں انوالو کر لیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو کلیئر پتہ لگ جائے کہ ابھی آگے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اوکے, لیٹ نہ کریں اس کو, میٹر کو. اوکے, اب میرج میں کچھ دیر ہے تو
मत अटैच हो एक दूसरे के साथ, ट्राई योर बेस्ट के बातचीत नहीं करनी, ठीक है। और देखें असल लव है ये। मुझे वो एक जो है ना भाई ने कहा कि सर मैं समझता हूँ कि ये गलत है उसके साथ इस तरह चैटिंग करना, और चैटिंग गलत साइट पे भी चली जाती है, ऑब्वियस सी बात है, तो मुलाकातें भी गलत हैं, लेकिन मुझे डर लगता है। मैंने कहा किस चीज़ का डर? कहता है कि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ अर्सा चैटिंग ना की तो वो कहीं और ना चली है। तो मैंने कहा कि ये कौन सी मोहब्बत है? मतलब एक आपको ये डर लगा हुआ है कि अगर मैं कांस्टेंट कांटेक्ट में नहीं रहूँगा तो वो कहीं और चली आएंगी, तो शी इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू या ही इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू। आपको यकीन ही नहीं है कि मेरे बात छोड़ने से तो काम ख़राब हो जाएगा, तो इसका मतलब वो है ही नहीं आपके लिए, फिर तो सिचुएशन क्लियर हो गई, ठीक है। असल मोहब्बत तो है ही है कि बात नहीं हो रही और फिर भी दोनों कमिटेड हैं, उसी से तो टेस्ट होगा, उसी से तो पता लगेगा कि यार वाकई। और हमने ऐसे लोग देखे हैं, मेरे अपने क्लास फेलोज, लिटरली साल साल बातें नहीं की, लेकिन अल्लाह की तरफ से मतलब दिल में वो एक कदर भी थी, रिस्पेक्ट भी थी, और शादियाँ हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर हैप्पी, ठीक है। हम टोटली नेगेट नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई पसंद है तो अच्छी बात है, शादी हो जानी चाहिए तो अच्छी बात है, ओके। तो इसी तरह जो है वो प्रोटेक्टिंग दी हार्ट, ये बहुत बड़ा सलूशन है। देखें अपने आप को, इब्न अल क़य्यिम लिखते हैं कि जब आप इश्क मशूक़ी के गाने सुनेंगे तो इश्क ही होगा, हो ही नहीं सकता। एक बंदा स्टेप बैक करना चाह रहा है लेकिन वो गाने भी सुन रहा है तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इब्न तैमिया का एक कॉल है, बहुत ही अजीब आपको लगेगा। उन्होंने कहा था कि जो गाने हैं ना इश्क मशूक़ी के, वो शैतान का रुकिया है, शैतान का स्पेल है, ठीक है। शैतान उसके थ्रू स्पेल करता है बाकायदा हमारे हार्ट्स में, हमारे माइंड्स में, और स्पेल के दौरान इंसान जो है ना पागल हो जाता है, उसको फिर समझ नहीं आती। और इतना मैजिकल इफ़ेक्ट्स है लिरिक्स का, मैं आपको बता नहीं सकता। और कपल्ड विद द म्यूज़िकल टोन्स, आजकल तो नेक्स्ट लेवल टोन्स है ना, आजकल तो वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, आजकल तो क्या क्या सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो वो एक आम से गाने को इस लेवल पे आपको गाना बना देते हैं कि आपका डोप सेंटर पीक पे वो ले जाते हैं। और जब वो पीक पे जाएगा डोप सेंटर, फिर वो लिरिक्स भी इश्क मशूक़ी वाले हैं, ठीक है ना, तो फिर तो इम्पॉसिबल है। इसलिए ये प्रैक्टिकल स्टेप बता रहा हूँ, इश्क मशूक़ी वाले गाने छोड़ दिए जाएं, ठीक है। और थोड़े निचले लेवल पे, अगर आप कहते हैं मुझसे म्यूज़िक नहीं छूट सकता, फ़ाइन, लेकिन कम अज़ कम वो फ़िल्थ तो छोड़ी जाए ना, इश्क मशूक़ी वाली फ़िल्थ, निचले लेवल पे आ जाएं, ठीक है। वैसे तो आइडियली है कि सुने ही ना, लेकिन चलो निचले लेवल पे आ जाएं, कम अज़ कम ये चीज़ ना सुनी जाए, ओके। तो प्रोटेक्टिंग योर हार्ट फ्रॉम दी एरोज ऑफ शैतान, ये तीर हैं जो गाने हैं ना इश्क मशूक़ी के। और वो मैंने काफ़ी मिसालें भी दी हुई हैं, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद, ये सुनेंगे तो फिर जाहिर है फिर तो बेड़ा गर्क होगा, फिर तो कभी नहीं छूटेगा रिलेशन, ठीक है ना, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, ज़िंदगी अब तुम ही हो। तो अल्लाह कुरान में कहता है कि उस दिन बंदा अपनी माशूका को कहेगा जी अल्लाह इसको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे, सूरह मारिज की आयत। इस लेवल पे अल्लाह ने जो है ना रियलिटी चेक दिया है, ठीक है ना। तेरे नाम से जी लूँ, तेरे नाम से मर जाऊँ, तेरी जान के सदके कुछ ऐसा कर जाऊँ। अब सुनने में बहुत अच्छा है, डोपामीन भी हाई जाएगा, वाह 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 क्या आवाज़ है, क्या इसने मौसीकी कर दी, क्या गायकी कर दी, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि आप खुदा बना रहे हैं उसे। अल्लाह कहता है कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह, कह दो कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी सेक्रीफाइस किसके लिए? अल्लाह के लिए। बॉलीवुड कहता है कि नहीं, उसके नाम से जी लूँ, उसके नाम से मर जाऊँ। फिर देखें ना ये क्लियर किस चीज़ का पैगाम है, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको ख़ता। और फिर आगे सुभान अल्लाह भी है, साथ सुभान अल्लाह भी कहा जा रहा है कि ये तो कमाल हो गई, सुभान अल्लाह हो गया। यानी इस लेवल पे जो है ना, ज़िद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फ़ना। ये फ़ना होने वाली जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं अल-हियाम, कि फ़ना हो जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ठीक है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अल्लाह माफ़ करे इतने बुरे एक्सपीरियंस से गुजरे, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। और औरतों में आपको ये तादाद ज़्यादा मिलेगी, वो कहेंगी कि नहीं है ही नहीं, सच्चा प्यार है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो फ़ना होने वाली बात है ना। ऐसे ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं और हम दुआ करते हैं ऐसे लोगों के लिए, नॉट टू डिग्रेड देम, कि एक बंदा उससे रिलेशन था, उसकी शादी कहीं और हो गई, ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो स्टिल उसके साथ अटैच है, वो स्टिल ये चाहती हैं कि मैं भी इनके साथ किसी तरह सेकंड वाइफ बन जाऊं, लेकिन बस यही बंदा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी, तो ये देखें ना शैतान ने गेम क्या खेली है। तो बहरहाल वी सिंपथाइज,
ہم ڈیگریڈ نہیں کر رہے, ہم دعا کرتے ہیں. انسان ہیں, ایسی چیزوں میں انسان پھنس جاتا ہے, لیکن یہ کہ خیال کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی آپ. تو اگلا بہت امپورٹنٹ سلوشن دونوں کے لیے, مردوں کے لیے خاص طور پہ, کہ لوور یور گیز. سب کچھ نظروں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نظر ڈالیں گے تو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا, نہیں ڈالیں گے تو آگے بات جائے گی نہیں. تو یہ بڑا انشاءاللہ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, پروٹیکٹنگ دی آئیز. اور مردوں کو پہلے حکم دیا اللہ نے قرآن میں, ٹھیک ہے, کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. مینٹل پکچرز, یہ ایک سلوشن ہے. مینٹل پکچرز نہ بنائیں اس چیز کے حوالے سے. ٹھیک ہے, یعنی مینٹل پکچرز بنتی تب ہے جب آپ گانے سنتے ہیں. ٹھیک ہے, گانے میں آپ کو وہ لڑکی نظر آئے گی ہیروئن کی جگہ, اور وہ ہیرو کی جگہ آپ کو وہ لڑکا نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو وہ مینٹل پکچرز بنیں گی, پھر نیکسٹ لیول پہ بات جائے گی. تو اس لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اچھے سلوشنز ہیں. اور یہ بڑی خطرناک دیکھیں بات ہے, پروٹیکٹنگ دی ٹنگ. کتنا پریکٹیکل سلوشن عورتوں کو اسلام نے دیا ہے کہ جب تم مردوں سے بات کرو تو کمپلیسنسی سے بات نہ کرو. اس کا مطلب نہیں بدتمیزی کرو, کمپلیسنسی سے بات نہ کرو کا مطلب ہے اتنی فرینک نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ بنیادی رول ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا مردوں کی سائیکی. میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں, بھائی بھی سامنے بیٹھے ہیں, کہ اگر آپ کسی مرد کی کوئی پوسٹ کو لائک کرتی ہیں یا اگر ہارٹ بنا دیتی ہیں, وہ تو اتنا ڈینجرس ہے کہ وہ بچوں کا بھی نام سوچ لے گا صرف ہارٹ بنانے میں. ٹھیک ہے, یہ ہے, مردوں کو اللہ نے بنایا ایسے ہے. اوکے, تو اس لیے ٹیک کیئر آف. مجھے پتا ہے آپ لوگ سنسیریٹی میں کرتے ہیں کہ ہم ذرا ایک وہ سافٹ ہے نا, عورت سافٹ ہے, تو وہ شاید اس طرح سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں رسپیکٹ دوں یا چلے میں ان کی عزت کروں. تو بی کیئرفل, مرد مرد ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا عالم دین ہے, اس کے اندر اللہ نے ایک میکانزم رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے جیسے ایک ہندو لڑکے نے سوال پوچھا تھا نا کہ آپ کیا حجاب کرتے ہیں, میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ہر وقت, مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا. نیچرلی تو یہ ہے کہ مردوں کو اور عورتوں کو اللہ نے بنایا ایسے کہ اٹریکشن تو ہوتی ہے. اگر اٹریکشن ہی نہیں فیل ہو رہی, اس کا مطلب کہ حجت تمام ہے, پھر تو معاملہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جھوٹ ہے سب. آپ موویز دیکھ لیں, عورت اور مرد کی دوستی نہیں ہو سکتی, ہے ہی نہیں, سائیکالوجی نہیں ہے. آپ موویز دیکھ لیں, کوئی ایک بندہ عشق لڑایا ہوتا ہے, اس پتہ بھی نہیں لگتا, بعد میں وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو تم سے پیار کرتا تھا یا میں تم سے پیار کرتی تھی. ٹھیک ہے, ہالی ووڈ میں بھی یہی دکھا جائے کہ چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہی کرش ہے اور کبھی بتایا نہیں. کیا مطلب ہے کہ نہیں ہو سکتی. بھائی سیدھی سی بات ہے, اٹریکشن ہے. اگر آپ کو نہیں ہو رہی اس کا مطلب نہیں دوسرے کو نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہے. اوکے, تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت اس سینس میں کرنا کہ فرینک نہ ہونا, لیوسڈ باتیں نہ کرنا. ٹھیک ہے نا, وہ چاکا نہ کھولنا. مرد اور عورتوں کے درمیان اسلام نے ایک ڈسٹینس رکھا ہے, اس کو مینٹین کرنے میں ہی اچھی بات ہے, چاکے کو نہیں کھولنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے پروٹیکٹنگ دی ایئرز, وہی بات ہے, فضول لوگوں میں بیٹھیں گے جہاں ریلیشن شپس کی باتیں ہو رہی ہیں, جہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی تصویریں دکھا رہے ہیں, دیکھ میں نے آج اس سے بات کی, تیری بھابھی نے یہ کہا وہ کہا, تو پھر ظاہر ہے وہ پھر بات وہاں جائے گی. تو ایسی محفلوں کو اوائڈ کیا جائے. افیئرز لوگوں کے ڈسکس کرنا کہ تو یہ پتہ ہے وہ لوگ آج یہاں گئے, یہ ہوا وہ ہوا, وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے, یہ چل رہا تھا وہ چل رہا تھا, فلانا پکڑا گیا, یہ اسکینڈل آ گیا وہ آ گیا. اوائڈ دیم. ٹھیک ہے, یہ انسان کی لسٹ کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ کتنی خطرناک حدیث ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹ از بیٹر فار ون آف یو ٹو بی پیئرس ان دی ہیڈ ود این آئرن نیل دین ٹو ٹچ دی ہینڈ آف اے وومن ہو از نان محرم. اب یہ میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے, امپیکٹ دکھانے کے لیے کہ امیجن یہ بندہ, اس کو مارا گیا ایک سیریل کلر نے, 34 نیلز اس کے جو ہے نا وہ نیل گن جو ہوتی ہے اس سے اس کے برین میں گئی ہوگی, تو کتنی اسے پین ہوئی ہوگی. تو سوچے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نان محرم عورت کو ہاتھ لگانے سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے سر پہ نیل ٹھوک دی جائے, یعنی وہ زیادہ بہتر ہے, اس کی پین زیادہ بہتر ہے. اس لیے یہ جو چل رہا ہے نا آج کل, یعنی ہینڈ شیک اور وہ ہائی فائیوز اور وہ اوائڈ کرنا چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. اور پھر فزیکل ریلیشن تو آپ کے سامنے, اللہ بچائے سب کو. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے الحمدللہ جی یہ سارے سلوشنز ہیں. اور جو ہے وہ کچھ موٹیویشن کے لیے یہ میں آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ ایک سناتا ہوں, بہت زبردست. یہ میں بائی دا وے پریزنٹیشن دے دوں گا, خود ساری پڑھ لیجیے گا, چونکہ اب ٹائم نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور وائنڈ اپ میں اس کوٹ کے ساتھ, یہ دیکھیں بہت ڈیٹیل میں نے کیورز دیے ہیں, اس کو آپ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ, ہاؤ ٹو اوائڈ آل دیز
ٹیمپٹیشنز انشاءاللہ. اور یہ کوٹ میں ہم اینڈ کرتے ہیں. عمر بن الخطاب نے کہا تھا کہ مائی ہارٹ از ایٹ ایز نوئنگ دیٹ وٹ واز مینٹ فار می ول نیور مس می اینڈ دیٹ وٹ مسز می واز نیور مینٹ فار می. ٹھیک ہے, تو اٹس ویری کلیئر. آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے نا, انشاءاللہ ایفرٹس تو کرنی ہے, لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ پہنچ کے رہے گا, اور جو نہیں لکھا وہ آپ چاہے پوری دنیا کی مدد لے لیں تو وہ نہیں پہنچے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اس لیے کام ڈاؤن اور اللہ پہ یقین رکھیں کہ جو انسان آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ پہنچ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. لیکن اگر وہ نہیں لکھا تو جسٹ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ ڈونٹ فول اراؤنڈ. اور جو پریکٹیکل سلوشن میں نے دیے ہیں, ماں باپ کو انوالو کرنا اور ایک دوسرے کے لیے ایز کریٹ کرنا, سنسیریٹی کی نشانی ہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو حرام میں نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ. یو ول ٹرائی یور بیسٹ ٹوگیدر. سلپ ہونا وہ ایک الگ بات ہے کبھی, لیکن یہ کہ انشاءاللہ ٹرائی یور بیسٹ کہ ایک دوسرے کو بچائیں اور کلیئر کر دیں اگلے کو بھی انشاءاللہ کہ نہیں بھائی یہ نہیں اب چل سکتا, یہ حرام ہے. اور ٹرائی یور بیسٹ ٹو مینٹین اے ڈسٹینس انشاءاللہ, تاکہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہو, اور استخارہ بھی کیا جائے اور انشاءاللہ جلد از جلد اس کو حلال بنانے کی کوشش کی جائے. سو جزاک اللہ, یہ ہماری آخری کلاس تھی اور اسی لیے میں نے اس کا ٹاپک یہ رکھا کہ یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ چیز بتا دی جائے. اور پریکٹیکل میں نے آپ کے سامنے اگزامپلز رکھی کہ ہم ڈیورسز دیکھتے ہیں لوگوں کی ہوتے ہوئے, ہمارے پاس ہسبینڈ وائف کے بہت ایشوز آتے ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ کو وزڈم ملے. آپ کو شادی سے ویسے شادی شدہ ہے یہاں پہ کوئی, اینی ون ان دس روم؟ اچھا ماشاء اللہ, کب ہے شادی ہوئی تھی آپ کی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, چلیں اللہ برکت دے. لیکن بہرحال زیادہ تر ان میرڈ ہیں, تو اس لیے اچھی بات ہے, آپ کو پہلے سے باتیں پتہ ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ اپنی حفاظت کریں اپنی ایمان کی, عزت کی, عصمت کی, تاکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور کمنگ جو انشاءاللہ آپ کی جنریشن ہے وہ نیک ہو. تو یہ ہمارا پرپس ہونا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.